السلام علیکم اور بائیو پلس میں خوش آمدید۔ یہ چینل سائنس، حیاتیات، دماغ اور انسانی جسم کے حیران کن رازوں کو سمجھنے کے لیے بنایا گیا ہے۔ اگر آپ سائنس کی دنیا سے باخبر رہنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل بائیو پلس کو ضرور سبسکرائب کریں اور ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ آج ہم ایک مشہور سائنسی کتاب پر گفتگو شروع کر رہے ہیں جس کا نام ہے وائی وی سلیپ، انلاکنگ دا پاور آف سلیپ۔ یہ کتاب نیند کی سائنسی حقیقت، انسانی دماغ پر اس کے اثرات اور ہماری صحت میں اس کے بنیادی کردار کو بیان کرتی ہے۔ یہ اس سیریز کا پارٹ 1 ہے۔ اس حصے میں ہم ان چیپٹرز پر بات کریں گے۔ چیپٹر 1 ٹو سلیپ، چیپٹر 2 کیفین، جیٹ لیگ اینڈ میلاٹونن، لوزنگ اینڈ گیننگ کنٹرول آف یور سلیپ ردم۔ تو اگر ہم بات کریں نیند کی، ذرا تصور کریں کہ ایک ایسی روزمرہ کی عادت ہے جسے ہم اکثر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ جی بالکل، ہم اکثر وقت کی کمی کا بہانہ بنا کر اس سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہاں بالکل ایسا ہی ہے، اور یہ لاپرواہی خاموشی سے ہمارے دماغ کو سکیڑ رہی ہے، کینسر کا خطرہ بڑھا رہی ہے اور ہمارے مدافعتی نظام کو تباہ کر رہی ہے۔ ہم اکثر اسے وقت کا ضیاع سمجھتے ہیں، لیکن حقیقت میں یہ ہماری بقا کی سب سے بڑی ضمانت ہے۔ تو آج کے اس تفصیلی تجزیے میں ہم نیند کے پیچھے چھپی سائنس اور جسم کی اس حیرت انگیز اندرونی گھڑی کو سمجھیں گے۔ دیکھیے، نیند واقعی حیاتیات کا ایک ایسا معمہ ہے جس نے صدیوں تک سائنسدانوں کو الجھائے رکھا۔ اگر ہم اسے ارتقاء یعنی ایوولوشن کے زاویے سے دیکھیں تو نیند بظاہر ایک بہت بڑی غلطی محسوس ہوتی ہے۔ ایک بڑی غلطی؟ وہ کیسے؟ مطلب جب ایک جاندار سو رہا ہوتا ہے تو وہ خوراک تلاش نہیں کر سکتا، وہ اپنے بچوں کی دیکھ بھال نہیں کر سکتا، وہ افزائش نسل کے عمل سے باہر ہو جاتا ہے۔ اور سب سے بڑی بات، شکاریوں کے سامنے وہ مکمل طور پر بے بس ہوتا ہے۔ بالکل، حیاتیاتی بقا کے اصولوں کے مطابق تو اس حالت کو لاکھوں سال پہلے ہی ختم ہو جانا چاہیے تھا۔ ہاں، یہ تو بہت لاجیکل بات ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کا ہر جاندار سوتا ہے۔ اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ نیند کے دوران جسم کے اندر کچھ ایسا انتہائی ضروری اور جادوئی عمل ہو رہا ہے جس کے فوائد اس بے بسی کے خطرات سے کہیں زیادہ بڑے ہیں۔ یہ ارتقائی پہلو واقعی حیران کن ہے۔ یعنی قدرت نے اتنے بڑے خطرات مول لے کر بھی نیند کو برقرار رکھا، اور آج کے جدید دور میں ہم اسی نیند کو سب سے زیادہ غیر ضروری سمجھنے لگے ہیں۔ عالمی ادارہ صحت نے تو واضح الفاظ میں نیند کی کمی کو ترقی یافتہ ممالک کے اندر ایک باقاعدہ وبا قرار دے دیا ہے۔ جی، ایک بہت بڑی وبا۔ اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ 2/3 بالغ افراد وہ 8 گھنٹے کی نیند پوری نہیں کر رہے۔ 2/3؟ یہ تو بہت بڑی تعداد ہے۔ یہ تو ایک خطرناک صورتحال لگتی ہے۔ یہ صرف خطرناک نہیں ہے بلکہ اس کے جسمانی نقصانات ہولناک ہیں۔ جب انسانی جسم کو مسلسل 6 یا 7 گھنٹے سے کم نیند ملتی ہے تو سب سے پہلا حملہ ہمارے مدافعتی نظام پر ہوتا ہے۔ اچھا، مطلب بیماریاں جلدی لگتی ہیں؟ جی، ہمارے خون میں کچھ خاص خلیے ہوتے ہیں جنہیں نیچرل کلر سیلز کہا جاتا ہے، جو کینسر کے خلیوں کو مارتے ہیں۔ نیند کی معمولی سی کمی ان خلیوں کی تعداد کو خطرناک حد تک گرا دیتی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کینسر کا خطرہ بڑھ جاتا ہے؟ خطرہ تقریباً دوگنا ہو جاتا ہے، اور اس کے علاوہ دماغ کے اندر ایک خاص قسم کا زہریلا پروٹین جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے جسے بیٹا ایمیلوئڈ کہتے ہیں۔ بیٹا ایمیلوئڈ، صحیح۔ جی، تو جب ہم گہری نیند میں ہوتے ہیں تو دماغ کا ایک صفائی کا نظام جسے گلمفریٹک سسٹم کہتے ہیں وہ ایکٹیو ہو کر اس زہریلے پروٹین کو دھو ڈالتا ہے۔ لیکن نیند پوری نہ ہونے پر یہ پروٹین دماغ میں جمع ہوتا رہتا ہے، جو آگے چل کر الزائمرز کا سبب بنتا ہے۔ یہ سب سن کر مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ نیند کوئی ایک عام سی گولی نہیں ہے جو کسی ایک مخصوص درد کو دور کرے۔ یہ تو ایک حیاتیاتی سوئس آرمی نائف کی طرح کام کر رہی ہے۔ بہت زبردست تشبیہ ہے، بالکل ایک سوئس آرمی نائف کی طرح۔ ہاں، مطلب ایک ایسا اوزار جس میں بہت سارے ٹولز ایک ساتھ موجود ہیں۔ یہ بے وقت دماغ کی صفائی کر رہی ہے، کینسر سے لڑنے والی خلیوں کو مضبوط کر رہی ہے، اور میٹابولزم کو متوازن رکھ رہی ہے۔ اتنے سارے کام ایک ہی وقت میں؟ تو پھر صدیوں تک سائنسدان اسے کوما جیسی کوئی غیر فعال چیز کیوں سمجھتے رہے؟ اس کی بنیادی وجہ ٹیکنالوجی کی کمی تھی۔
जब तक हमारे पास दिमाग की बरकी लहरों को पढ़ने वाली मशीनें यानी EEG नहीं आई थी, बाहर से देखने पर यही लगता था कि जिस्म और दिमाग का स्विच ऑफ हो गया है। अच्छा, मतलब वो सिर्फ बज़ाहिर ऐसा लगता था। जी, लेकिन अब हम जानते हैं कि नींद के दौरान दिमाग के कुछ हिस्से जागने की हालत से भी ज़्यादा फाल होते हैं। और नींद की अहमियत का अंदाज़ा आप इस बात से लगाएं कि अगर दिमाग से सोने की सलाहियत मुकम्मल तौर पे छिन जाए ना, तो मौत यकीनी है। मौत यकीनी है? क्या ऐसी भी कोई बीमारी होती है? एक इंतहाई नायाब जेनेटिक बीमारी है जिसे फेटल फेमिलियल इंसोम्निया कहते हैं। इसमें मरीज के दिमाग का वो हिस्सा तबाह हो जाता है जो नींद शुरू करवाता है, ला नहीं सकती। महज चंद महीनों के अंदर नींद की मुकम्मल गैर मौजूदगी जिस्म के तमाम निज़ामों को फेल कर देती है और मरीज की मौत वाक़ई हो जाती है। ये सुनकर वाकई रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एक तरफ तो ये नायाब बीमारी है, लेकिन दूसरी तरफ एक ऐसा खतरा भी है जो रोजमर्रा सड़कों पर मौजूद है। मेरा मतलब है ड्राउजी ड्राइविंग। हाँ, नींद में गाड़ी चलाना ये बहुत खतरनाक है। लोग अक्सर सोचते हैं कि वो अपनी थकावट पर काबू पा लेंगे, लेकिन आदातो-शुमार बताते हैं कि नींद में गाड़ी चलाने से होने वाले हादसात अल्कोहल और मंशियात के हादसात से भी ज्यादा हैं। इसकी क्या वजह है? क्या दिमाग कुछ सेकंड्स के लिए खुद ब खुद बंद हो जाता है? हाँ, बिल्कुल ऐसा ही होता है। इसे हयातियात में माइक्रो स्लीप कहा जाता है। जब दिमाग पर नींद का दबाव हद से बढ़ जाता है ना, तो वो इंसान की मर्जी के बगैर चंद सेकंड्स के लिए मुकम्मल तौर पर शट डाउन हो जाता है। तो उस वक्त क्या इंसान की आंखें बंद हो जाती हैं? जरूरी नहीं, इस दौरान आंखें खुली हो सकती हैं, लेकिन दिमाग की बीनाई और रद्द अमल का निज़ाम जीरो हो जाता है। अब अगर कोई शख्स 100 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से गाड़ी चला रहा हो और उसे सिर्फ 2 सेकंड की माइक्रो स्लीप आ जाए, तो गाड़ी तो कई मीटर का फासला तय कर लेगी बगैर कंट्रोल के। जी बिल्कुल, जो किसी भी खौफनाक हादसे के लिए काफी है। इसका मतलब है कि हम अपनी मर्जी से इस निजाम को धोखा नहीं दे सकते। तो ये सवाल जहन में उभरता है कि हमारे जिस्म के अंदर ये फैसला कौन कर रहा है कि अब सोने का वक्त हो गया है और अब जागने का। जिस्म को बाहर के वक्त का कैसे पता चलता है? देखें, इस सारे निजाम का कंट्रोल हमारे दिमाग के बिल्कुल मरकज में मौजूद एक इंतहाई छोटे लेकिन ताकतवर हिस्से के पास है, जिसे सुप्राकायाज्मेटिक न्यूक्लियस कहते हैं। सुप्राकायाज्मेटिक न्यूक्लियस? ये नाम तो काफी पेचीदा है। जी, नाम थोड़ा मुश्किल है, लेकिन ये लगभग 20,000 खुलियों का एक क्लस्टर है जो हमारी अंदरूनी हयातियाती घड़ी को चलाता है। इस साइकिल को सर्केडियन रिदम कहा जाता है, जो तकरीबन 24 घंटे पर मुहित होता है। अच्छा, तो ये मास्टर क्लॉक है। बिल्कुल, और ये सिर्फ नींद ही नहीं, बल्कि जिस्म के दर्जा हरारत, हार्मोन्स के इखराज और भूख लगने के औकात तक को कंट्रोल करती है। तो इस घड़ी को बाहर सूरज के होने या ना होने का कैसे पता चलता है? ये दिमाग में बिल्कुल उस जगह वाक़ई है जहां आंखों से आने वाली ऑप्टिक नर्व्स गुजरती हैं। ये आंखों के रास्ते रोशनी के सिग्नल्स को बराह रास्त महसूस करती है, यहाँ तक कि बंद आंखों के पपूटों के पार से भी। ये तो जिस्म के अंदर एक पूरा सेंसर सिस्टम लगा हुआ है। इस घड़ी की दरियाफ्त की कहानी भी बहुत हैरान करने वाली है। मैंने किताब में पढ़ा है कि 1729 में एक फ्रांसीसी साइंसदान डी मेरान ने इस पर एक दिलचस्प तजर्बा किया था। हाँ, वो पौधों वाला तजर्बा बहुत जबरदस्त था। बिल्कुल, उसने एक पौधा जिसे छुई मुई कहते हैं का मुशाहिदा किया। उस वक्त आम ख्याल था कि पौधे सिर्फ सूरज की रोशनी देखकर पत्ते खोलते हैं और शाम को बंद कर लेते हैं, लेकिन डी मेरान ने उस पौधे को एक ऐसे डब्बे में बंद कर दिया जहां मुकम्मल तारीकी थी। जी, तो इस डब्बे में रोशनी का नामो निशान नहीं था। हाँ, इसके बावजूद पौधे ने बिल्कुल सही वक्त पर सुबह के वक्त अंधेरे में ही अपने पत्ते खोले और शाम के वक्त उन्हें बंद कर लिया। इससे पहली बार दुनिया को पता चला कि वक्त का एहसास सिर्फ सूरज से नहीं मिलता, जानदारों के अंदर अपनी एक घड़ी टिक टिक कर रही है। वो तजुर्बा बिलाशुबा हयातियात की दुनिया में एक संग मील था, लेकिन इंसानों में इस घड़ी को साबित करने के लिए इससे भी ज्यादा सख्त तजुर्बा 1938 में किया गया, जिसे मैमथ गार का तजुर्बा कहा जाता है। मैमथ गार? ये क्या था? रिचर्डसन और क्लेटमैन नामी दो मुहक्किकीन ने केंटकी की एक गहरी और अंधेरी गार में 32 दिन गुजारने का फैसला किया। 32 दिन? वो भी एक गार में? जी हाँ, वहां रोशनी का कोई तसव्वुर नहीं था, दर्जा हरारत हर वक्त एक जैसा रहता था और उन्हें बाहर की दुनिया के वक्त का कोई अंदाजा नहीं था।
انہوں نے مکمل تنہائی میں اپنے سونے، جاگنے اور جسمانی درجہ حرارت کا باریک بینی سے ریکارڈ رکھا۔ اور اس انتہائی مشکل تجربے کا جو نتیجہ نکلا نا، وہ واقعی دماغ کو چکر دینے والا تھا۔ انہوں نے ثابت کیا کہ انسان کی اندرونی گھڑی سورج کی روشنی کے بغیر بھی مسلسل چلتی رہتی ہے۔ بالکل، لیکن اس میں ایک بہت حیران کن بات سامنے آئی تھی۔ ہاں، کہ یہ گھڑی بالکل 24 گھنٹے کی نہیں ہے، یہ قدرے لمبی ہے، یعنی تقریباً 24 گھنٹے اور 15 منٹ۔ اگر سورج نہ ہو تو ہم روزانہ 15 منٹ آگے کھسکتے جائیں گے۔ جی، اسی لیے سورج کی روشنی ہر روز صبح آنکھوں کے ذریعے اس گھڑی کو دوبارہ 24 گھنٹے کے چکر پر ریسیٹ کرتی ہے۔ یہ تو بہت دلچسپ ہے۔ یہاں ایک اور بات پر مجھے ہمیشہ سے معاشرے کے رویے پر حیرت ہوتی ہے۔ ہم اکثر لوگوں کو مارننگ لاکس یعنی صبح جلدی جاگنے والے اور نائٹ آؤلز یعنی رات دیر تک جاگنے والے افراد میں بانٹتے ہیں۔ ہاں، یہ ہمارے معاشرے میں بہت عام ہے۔ اور ہمارے ہاں ایک ذہنیت بن چکی ہے کہ جو صبح جلدی اٹھتا ہے وہ بہت محنتی ہے، اور جو رات کو دیر تک جاگتا ہے اسے سست اور کاہل سمجھا جاتا ہے، اس پر باقاعدہ تنقید ہوتی ہے۔ لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ یہ ان کی ارادی سستی نہیں ہے، یہ ان کا ڈی این اے ہے۔ بالکل صحیح کہا آپ نے، ان کا جسمانی نظام ہی اس طرح ڈیزائن ہوا ہے۔ اور اگر ہم اسے ارتقائی زاویے سے دیکھیں تو اس کے پیچھے ایک کمال کی حکمت عملی چھپی ہے۔ حکمت عملی؟ وہ کیسی؟ تصور کریں کہ قدیم دور میں انسان جنگلوں یا غاروں میں چھوٹے قبیلوں کی صورت میں رہتے تھے۔ اب اگر پورے کا پورا قبیلہ ایک ہی وقت پر یعنی رات 8 بجے سے صبح 4 بجے تک گہری نیند سو جاتا تو وہ خونخوار شکاریوں کے سامنے مسلسل 8 گھنٹے کے لیے بے بس ہو جاتے۔ جی بالکل، اس خطرے کو کم کرنے کے لیے ارتقاء نے انسانوں میں مختلف سلیپ سائیکلز پیدا کیے۔ قبیلے میں کچھ لوگ نائٹ آؤلز تھے جو رات 2 بجے تک جاگ کر پہرا دیتے تھے، اور کچھ مارننگ لاکس تھے جو صبح 4 بجے جاگ جاتے تھے۔ اچھا، تو اس طرح قبیلہ صرف 2 گھنٹے کے لیے غیر محفوظ ہوتا تھا۔ ہاں، اور سب کے 8 گھنٹے بھی پورے ہو جاتے تھے۔ یہ تنوع دراصل ایک بقا کی حکمت عملی تھی۔ یہ تو قدرت کا ایک ماسٹر پلان لگتا ہے۔ اب اگر یہ ماسٹر کلاک وقت طے کر لیتی ہے کہ کس شخص کے سونے کا کیا وقت ہے، تو وہ دماغ اور جسم کے باقی اربوں خلیوں تک یہ پیغام کیسے پہنچاتی ہے؟ اس کی مواصلات کا طریقہ کیا ہے؟ یہاں انٹری ہوتی ہے ایک بہت ہی مشہور ہارمون کی، جسے ہم میلاٹونن کے نام سے جانتے ہیں۔ حیاتیات میں اسے اندھیرے کا ہارمون بھی کہا جاتا ہے۔ اندھیرے کا ہارمون؟ جی، جیسے ہی شام ڈھلتی ہے اور آنکھوں پر پڑنے والی روشنی کم ہوتی ہے، دماغ کی ماسٹر کلاک ایک غدود کو سگنل بھیجتی ہے جو خون میں میلاٹونن شامل کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو یہ جسم کو بتاتا ہے کہ رات ہو گئی ہے؟ بالکل، یہ ہارمون پورے جسم میں جا کر یہ اعلان کرتا ہے کہ رات ہو چکی ہے اور اب سونے کی تیاری کرنی چاہیے۔ اس پر میں ایک مثال دینا چاہوں گی جس سے میرے ذہن میں میلاٹونن کا تصور بالکل صاف ہو گیا۔ لوگ اکثر سوچتے ہیں کہ میلاٹونن کی گولیاں کھانے سے انہیں فوراً نیند آ جائے گی، جیسے کوئی بے ہوشی کی دوا ہو۔ ہاں، لوگ اسے سلیپنگ پل سمجھ لیتے ہیں۔ لیکن ایسا نہیں ہے۔ میلاٹونن تو اولمپک ریس کے اس ریفری کی طرح ہے جو فضا میں پستول فائر کر کے ریس شروع کرواتا ہے، لیکن خود اس ریس میں دوڑتا نہیں ہے۔ ریس دوڑنے والے تو دماغ کے دوسرے پیچیدہ حصے ہیں جو نیند کا عمل پیدا کرتے ہیں۔ میلاٹونن کا کام صرف اس ریس کی ٹائمنگ سیٹ کرنا ہے۔ یہ ایک بہترین تشبیہ ہے۔ میلاٹونن نیند پیدا نہیں کرتا، صرف اس کے وقت کا تعین کرتا ہے۔ اسی لیے میلاٹونن کی گولیاں ہر کسی کے لیے جادوئی گولی ثابت نہیں ہوتی۔ بالکل، لیکن کسی خاص صورتحال میں تو اس کا فائدہ ہوتا ہوگا۔ جی، ایک خاص حالت میں اس کا کردار انتہائی اہم ہو جاتا ہے، اور وہ ہے جیٹ لیگ۔ جب ہم ہوائی جہاز میں سفر کر کے تیزی سے کئی ٹائم زونز عبور کرتے ہیں تو ہماری اندرونی گھڑی اور مقامی وقت میں ایک شدید تضاد پیدا ہو جاتا ہے۔ گردش کر رہا ہوتا ہے لیکن باہر تیز دھوپ نکلی ہوتی ہے۔ یہاں ایک اور عجیب سی بات ہے۔ ہم اکثر محسوس کرتے ہیں کہ جب ہم مشرق یعنی ایسٹ کی طرف سفر کرتے ہیں تو مغرب کی طرف سفر کرنے کے مقابلے میں جیٹ لیگ سے باہر آنا زیادہ مشکل ہوتا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ وہی ہے جس کا ہم نے پہلے ذکر کیا کہ ہماری اندرونی گھڑی 24 گھنٹے 15 منٹ کی ہے۔ جب ہم مغرب کی طرف سفر کرتے ہیں تو دن لمبا ہو جاتا ہے۔ اچھا، تو چونکہ گھڑی بھی لمبی ہے تو جسم اسے آسانی سے اپنا لیتا ہے۔ بالکل، جسم کے لیے دن کو تھوڑا سا کھینچنا آسان ہوتا ہے، لیکن جب ہم مشرق کی طرف جاتے ہیں تو دن چھوٹا ہو جاتا ہے، یعنی ہمیں اپنی قدرتی گھڑی کو پیچھے کی طرف دھکیلنا پڑتا ہے، جو کہ ہماری ساخت کے بالکل خلاف ہے۔
یہ تو بڑی لاجیکل بات ہے۔ اور دیکھیں یہ جیٹ لیگ کوئی معمولی تھکاوٹ نہیں ہے۔ مسلسل جیٹ لیگ میں رہنے والے افراد جیسے فلائٹ اٹینڈنٹس یا پائلٹس پر کی گئی تحقیق بتاتی ہے کہ اس کی وجہ سے ان کے دماغ کا وہ حصہ جو یادداشت بناتا ہے یعنی ہپوکیمپس وہ باقاعدہ سکڑ جاتا ہے۔ ہپو کیمپس سکڑ جاتا ہے؟ یہ تو ایک دماغی نقصان ہے، ایک اور خطرے کی گھنٹی۔ اب تک کی گفتگو سے یہ تو واضح ہو گیا کہ میلاٹونن اور سرکیڈین ردم صرف وقت بتاتے ہیں، لیکن وہ کون سی طبعی چیز ہے جو ہمیں فزیکلی تھکا دیتی ہے؟ وہ کون سا بوجھ ہے جس کی وجہ سے ہماری آنکھیں بند ہونے لگتی ہیں؟ یہیں پر ہم ایک نئے تصور یعنی نیند کا دباؤ یا سلیپ پریشر کی طرف آتے ہیں۔ یہ نیند کا دباؤ ایک کیمیائی عمل کے ذریعے پیدا ہوتا ہے۔ ہمارے دماغ میں ایک کیمیکل ہے جسے ایڈینوسین کہتے ہیں۔ ایڈینوسین؟ تو یہ کیا کام کرتا ہے؟ جب ہم صبح جاگتے ہیں اور ہمارے خلیے توانائی استعمال کرنا شروع کرتے ہیں تو اس توانائی کے جلنے کے نتیجے میں ایڈینوسین پیدا ہوتا ہے اور دماغ میں جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ آپ جتنا زیادہ جاگیں گے یہ کیمیکل اتنا ہی بڑھتا جائے گا۔ جیسے کسی برتن میں پانی بھر رہا ہو۔ بالکل۔ مسلسل 12 سے 16 گھنٹے جاگنے کے بعد دماغ پر ایڈینوسین کا دباؤ اتنا شدید ہو جاتا ہے کہ جاگتے رہنا ایک اذیت بن جاتا ہے۔ نیند ہی وہ واحد طریقہ ہے جو اس جمع شدہ ایڈینوسین کو صاف کر کے دماغ کو دوبارہ تازہ دم کر سکتی ہے۔ اور یہاں سے آغاز ہوتا ہے اس دنیا کے سب سے زیادہ استعمال ہونے والے کیمیکل کا، جسے ہم کیفین کہتے ہیں۔ کافی، چائے، انرجی ڈرنکس، یہ سب اسی پر چل رہے ہیں۔ ہم سوچتے ہیں کہ کافی پینے سے ہماری تھکاوٹ ختم ہو گئی، لیکن در حقیقت ہم اپنے دماغ کو ایک بہت بڑا دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں۔ کیفین تھکاوٹ کو دور نہیں کرتی، یہ صرف اسے چھپا دیتی ہے۔ وہ کیسے؟ دیکھیں، کیفین کی ساخت ایڈینوسین سے بہت ملتی جلتی ہے۔ جب ہم کیفین پیتے ہیں تو یہ دماغ میں جا کر ان ریسپٹرز پر بیٹھ جاتی ہے جہاں ایڈینوسین نے جڑ کر ہمیں تھکاوٹ کا احساس دلانا ہوتا ہے۔ تو کیفین ان ریسپٹرز کو بلاک کر دیتی ہے؟ جی۔ اب ایڈینوسین دماغ میں موجود تو ہے اور مسلسل پیدا بھی ہو رہا ہے، لیکن دماغ اسے محسوس نہیں کر پا رہا۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسان وقتی طور پر خود کو الرٹ محسوس کرتا ہے۔ لیکن یہ توانائی کا دھوکہ زیادہ دیر نہیں چلتا نا، کیونکہ جب کیفین کا اثر ٹوٹتا ہے اور ہمارا جگر اسے صاف کر کے نکالتا ہے تو وہ سارا ایڈینوسین جو ایک سیلاب کی طرح جمع ہو رہا تھا وہ اچانک پوری طاقت سے ان ریسپٹرز پر حملہ آور ہوتا ہے۔ اسے ہم کیفین کریش کہتے ہیں۔ بالکل، اور اس وقت انسان پر اتنی شدید تھکاوٹ طاری ہوتی ہے کہ وہ بالکل نڈھال ہو جاتا ہے۔ کیفین کے حوالے سے ایک اور دلچسپ پہلو یہ بھی ہے کہ یہ ہر انسان پر یکساں اثر نہیں کرتی۔ ہاں، کچھ لوگ رات کو کافی پی کر بھی سو جاتے ہیں۔ جی، کیونکہ ہمارے جگر میں ایک خاص انزائم ہوتا ہے جس کا کام کیفین کو نکالنا ہے۔ کچھ لوگوں کے جینز میں یہ انزائم بہت تیزی سے کام کرتا ہے، جبکہ کچھ لوگوں کا نظام اتنا سست ہوتا ہے کہ اگر وہ دوپہر کو بھی چائے پی لیں تو کیفین رات گئے تک ان کے دماغ سے نہیں نکلتی۔ یہ تو جینیاتی فرق ہو گیا۔ مجھے اکثر ایک بات پر بہت حیرت ہوتی تھی۔ فرض کریں کہ کوئی شخص رات بھر نہیں سوتا، رات کے 3 یا 4 بجے کا وقت ایسا ہوتا ہے کہ آنکھیں کھلی رکھنا عذاب ہو جاتا ہے، لیکن اگر وہ صبح کے 10 بجے تک جاگ لے تو اچانک وہ خود کو قدرے الرٹ محسوس کرنے لگتا ہے، حالانکہ ایڈینوسین تو مزید بڑھ چکا ہوتا ہے۔ تو وہ اچانک توانائی کہاں سے آتی ہے؟ بہت زبردست سوال ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سرکیڈین ردھم کی 24 گھنٹے والی گھڑی اور ایڈینوسین کا نیند کا دباؤ، یہ دونوں ایک دوسرے سے بالکل الگ اور آزادانہ کام کرتے ہیں۔ رات 3 بجے آپ کا سرکیڈین ردھم اپنی سب سے نچلی سطح پر ہوتا ہے اور ایڈینوسین عروج پر۔ اچھا، اس لیے وہ وقت سب سے مشکل ہوتا ہے۔ جی، لیکن جب صبح کے 10 بجتے ہیں تو آپ کی ماسٹر کلاک، جسے سورج کی روشنی مل چکی ہوتی ہے، وہ دن کے عروج کی طرف جا رہی ہوتی ہے۔ وہ دماغ کو جاگنے کے اتنے مضبوط سگنل بھیجتی ہے کہ وہ وقتی طور پر ایڈینوسین کے بھاری دباؤ کو دبا دیتے ہیں۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ نیند اڑ گئی ہے، لیکن وہ دباؤ وہیں موجود رہتا ہے۔ بالکل، اور جیسے ہی دوپہر کو ماسٹر کلاک کا سگنل کمزور پڑتا ہے تو وہ جمع شدہ دباؤ اتنی زور سے حملہ کرتا ہے کہ جاگتے رہنا تقریباً ناممکن ہو جاتا ہے۔
تو اس تمام تفصیلی بحث سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ قدرت نے لاکھوں سالوں کے ارتقاء کے ذریعے ہمارے جسم میں بیداری اور نیند کا ایک انتہائی محتاط توازن قائم کیا ہے۔ لیکن آج کی اس تیز رفتار دنیا میں ہم کیا کر رہے ہیں؟ رات کے وقت LED اسکرینز کی نیلی روشنی جو دماغ کو دن ہونے کا دھوکہ دیتی ہے، اور دن بھر کیفین کا بے تحاشا استعمال۔ جی، ہم ان مصنوعی چیزوں سے اپنے 2 ملین سال پرانے قدرتی توازن کو مکمل طور پر بگاڑ رہے ہیں۔ یہ ایک المیہ ہے۔ بالکل، کیا ہماری یہ نام نہاد ترقی ہماری بنیادی حیاتیاتی ضرورت کی قیمت پر تو نہیں آ رہی؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس پر ہمیں تنہائی میں غور کرنا چاہیے۔ یہ تھا ہماری سیریز کا پہلا حصہ۔ اگلے حصے میں ہم بات کریں گے چیپٹر 3 ڈیفائننگ اینڈ جنریٹنگ سلیپ، چیپٹر 4 ape beds, dinosaurs and napping with half a brain, chapter 5 changes in sleep across the lifespan۔ تو یہ ہماری سیریز کا پارٹ 2 ہے، اور اس حصے میں ہم کچھ خاص چیپٹرز پر بات کریں گے۔ چیپٹر 3 ہے ڈیفائننگ اینڈ جنریٹنگ سلیپ، پھر ہم بڑھیں گے چیپٹر 4 کی طرف جو ہے ایپ بیڈز، ڈائناسورز اور نیپنگ ود ہاف اے برین، اور آخر میں چیپٹر 5 چینجز ان سلیپ اکراس دا لائف سپین۔ میں بتاتی چلوں کہ ان ابواب کی ترتیب بہت سوچ سمجھ کر بنائی گئی ہے۔ چیپٹر 3 میں ہم اس بنیادی ریسرچ کو سمجھیں گے جس نے بتایا کہ نیند کا اصل حیاتیاتی عمل کیا ہے، مطلب دماغ نیند پیدا کیسے کرتا ہے۔ صحیح۔ اور پھر چیپٹر 4 میں مختلف جانوروں کی نیند کے دلچسپ طریقے سمجھے جائیں گے، جیسے کہ آدھے دماغ کے ساتھ سونا، اور پھر چیپٹر 5 میں اس بات کی وضاحت ہوگی کہ بچپن سے بڑھاپے تک ہماری نیند کیسے تبدیل ہوتی ہے۔ زبردست۔ چلے اس کو تھوڑا کھول کر سمجھتے ہیں۔ عام طور پر جب کسی میڈیکل ڈائگنوسس کی بات ہوتی ہے تو ذہن میں ایک مکمل یعنی درستگی آتی ہے۔ جیسے اگر ہڈی ٹوٹ جائے تو ایکس رے اس کو بالکل واضح دکھا دیتا ہے۔ ہاں، وہاں کوئی شک نہیں رہتا، یا تو ہڈی ٹوٹی ہے یا نہیں ٹوٹی۔ بالکل۔ لیکن جیسے ہم دماغ اور نیند کی دنیا میں قدم رکھتے ہیں تو لگتا ہے جیسے وہ ایکس رے مشین دھندلی پڑ گئی ہے۔ نیند صرف آنکھیں بند کرنے کا نام تو نہیں ہے نا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ دراصل جب ہم سوتے ہیں تو دماغ میں ایک مکمل بلیک آؤٹ ہو جاتا ہے۔ بلیک آؤٹ؟ مطلب یہ بلیک آؤٹ کام کیسے کرتا ہے؟ یہ ایک انتہائی منظم اور پیچیدہ عمل ہے۔ دیکھیں، دماغ کے بالکل درمیان میں ایک چھوٹا سا حصہ ہوتا ہے جسے تھیلمس کہتے ہیں۔ اچھا، تھیلیمس۔ جی، جب کوئی انسان جاگ رہا ہوتا ہے تو اس کی آنکھوں، کانوں اور جسم سے آنے والی تمام حسیاتی معلومات یعنی روشنی اور آواز وغیرہ سب سے پہلے اس تھیلمس تک پہنچتی ہیں۔ تھیلمس ان معلومات کو دماغ کے اوپری حصے تک بھیجتا ہے، لیکن جب نیند کا وقت آتا ہے تو یہ تھیلمس ایک سینسری گیٹ یعنی حسیاتی دروازے کا کام کرتا ہے۔ تو کیا وہ ان سگنلز کو آگے جانے سے روک دیتا ہے؟ بالکل، وہ جسمانی طور پر ان بیرونی سگنلز کو دماغ تک جانے سے بلاک کر دیتا ہے۔ اگر میں اس کو ایک مثال سے سمجھوں تو تھیلمس بالکل ایک نائٹ کلب کی باؤنسر کی طرح کام کرتا ہے۔ ہاں، یہ بہت زبردست مثال ہے۔ ہاں، بالکل ایک باؤنسر کی طرح۔ جیسے ہی رات گہری ہوتی ہے یہ باؤنسر دروازے پر کھڑا ہو جاتا ہے اور کسی بھی باہری آواز یا روشنی کی انٹری مکمل بند کر دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ بھائی اندر دماغ اپنا ضروری کام کر رہا ہے، اب کسی بیرونی چیز کی گنجائش نہیں۔ صحیح کہا آپ نے۔ اور یہاں حیران کن بات یہ ہے کہ جب یہ دروازہ بند ہوتا ہے نا تو وقت کا احساس بھی بالکل بدل کر رہ جاتا ہے۔ ٹائم ڈائلیشن؟ وہ کیسے؟ دیکھیں، لاشعوری طور پر دماغ نیند میں بھی وقت کا بالکل درست حساب رکھتا ہے۔ آپ نے اکثر نوٹ کیا ہوگا کہ جس وقت کا الارم لگایا ہو عین اس سے 2 منٹ پہلے آنکھ کھل جاتی ہے۔ ہاں، میرے ساتھ اکثر ایسا ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے حیاتیاتی گھڑی درست چل رہی ہے، لیکن جب خواب دیکھنے کا عمل شروع ہوتا ہے تو وقت پھیل جاتا ہے، ٹائم ڈائلیشن ہو جاتی ہے۔ سائنسدانوں نے چوہوں پر ایک کمال کا تجربہ کیا اس کو سمجھنے کے لیے۔ چوہوں پر کیا تجربہ تھا؟ انہوں نے چوہوں کو ایک بھول بھلیا میں چھوڑا اور ان کے دماغ کے ان خلیوں کو ریکارڈ کیا جو یادیں بناتے ہیں جب چوہے جاگتے ہوئے راستہ ڈھونڈ رہے تھے۔ اچھا، اور پھر جب وہ سو گئے تو کیا ہوا؟ جب وہ سو گئے اور ریم نیند میں تھے یعنی خواب دیکھ رہے تھے تو سائنسدانوں نے دوبارہ ان خلیوں کی نگرانی کی
اور نتیجہ واقعی چونکا دینے والا تھا۔ کیا چوہے وہی راستہ دوبارہ یاد کر رہے تھے؟ بالکل، وہ وہی راستہ دہرا رہے تھے، لیکن اہم بات یہ تھی کہ وہ ان یادوں کو آدھی یا چوتھائی رفتار سے دہرا رہے تھے، مطلب سلو موشن میں۔ اوہ واو، مطلب جو کام جاگتے ہوئے جلدی ہوا، خواب میں وہ انتہائی آہستہ آہستہ چل رہا تھا۔ جی ہاں، یہی وجہ ہے کہ اگر صبح الارم بجنے کے بعد آپ صرف 5 منٹ کے لیے دوبارہ سو جائیں تو اس چھوٹے سے خواب میں لگتا ہے جیسے گھنٹوں کا طویل سفر طے ہو گیا ہو۔ دماغ واقعی ایک سپر کمپیوٹر ہے۔ اچھا، نیند کی ان گہرائیوں کو ناپنے کی شروعات غالباً 1952 کی ایک تاریخی دریافت سے ہوئی تھی۔ بالکل، شکاگو یونیورسٹی میں یوجین ایسرنسکی اور ان کے استاد نتھانیل کلٹمن نے اس پر کام کیا۔ ہاں، میں نے پڑھا تھا کہ ایسرنسکی نے ایک پرانی سی ٹوٹی پھوٹی EEG مشین ٹھیک کی اور اسے کلٹمن کی ننھی بیٹی ایسٹر پر آزمایا جب وہ سو رہی تھی۔ صحیح، اور اسی دوران ایک عجیب چیز سامنے آئی۔ انہوں نے دیکھا کہ بچی کی بند پلکوں کے پیچھے آنکھیں انتہائی تیزی سے ادھر ادھر حرکت کر رہی تھیں۔ اور اسی کو انہوں نے ریپڈ آئی موومنٹ یا ریم نیند کا نام دیا ہے نا۔ ہاں، اور پھر ایک لمبا وقفہ آتا تھا جب آنکھیں پرسکون ہو جاتی تھیں۔ اسے نان ریپڈ آئی موومنٹ یعنی NREM کہا گیا۔ ان دو اقسام نے تو بائیولوجی میں ایک انقلاب لا دیا، لیکن بات صرف آنکھوں کی نہیں تھی۔ دماغی لہریں جنہیں برین ویوز کہتے ہیں وہ بھی تو بدلتی ہیں۔ بالکل بدلتی ہیں۔ جاگتے ہوئے اور ریم نیند کے دوران دماغی لہریں انتہائی تیز اور بے ترتیب ہوتی ہیں، کوئی ہم آہنگی نہیں ہوتی ان میں۔ لیکن NREM یعنی گہری نیند میں کیا ہوتا ہے؟ جیسے ہی انسان گہری NREM نیند میں جاتا ہے تو اچانک سے ہزاروں دماغی خلیے ایک ساتھ مل کر انتہائی آہستہ، پرسکون اور بڑی لہریں پیدا کرنے لگتے ہیں۔ اس کو ہم ایک فٹ بال اسٹیڈیم کی مثال سے سمجھ سکتے ہیں۔ میچ شروع ہونے سے پہلے اسٹیڈیم میں کیسا شور ہوتا ہے؟ ہر کوئی اپنی بات کر رہا ہوتا ہے، ایک بے ترتیب سا شور۔ یہ ہمارا جاگتا ہوا دماغ ہے۔ بہت عمدہ تشبیہ ہے۔ لیکن جب میچ اپنے عروج پر ہوتا ہے اور پورا اسٹیڈیم ایک ساتھ مل کر نعرہ لگاتا ہے، ایک آواز، ایک ردم میں، تو وہ ایک گونجتی ہوئی ہم آہنگ آواز بن جاتی ہے۔ گہری نیند میں دماغی خلیے بالکل یہی کر رہے ہوتے ہیں۔ بالکل صحیح کہا، اور اسی ہم آہنگ الیکٹریکل ایکٹیویٹی کے ذریعے دماغ دن بھر کی فضول معلومات کو مٹا دیتا ہے اور اہم یادوں کو ہمیشہ کے لیے سٹور کر لیتا ہے۔ یہ تو واقعی کمال کی انجینئرنگ ہے۔ اچھا، انسانوں میں نیند کے ان پیچیدہ میکانزمز کو سمجھنے کے بعد ایک سوال ذہن میں آتا ہے، کیا یہ حیاتیاتی عمل صرف انسانوں تک محدود ہے یا پوری کائنات کے جاندار اسی طرح سوتے ہیں؟ یہ سوال ارتقاء سے جڑا ہے۔ اگر ہم ارتقائی تاریخ کو دیکھیں تو نیند کوئی نئی ایجاد نہیں ہے۔ کیڑے مکوڑے، مچھلیاں اور یہاں تک کہ 50 کروڑ سال پرانے کیڑے بھی سوتے ہیں۔ 50 کروڑ سال؟ مطلب نیند زمین پر اتنی پرانی ہے؟ ہاں، دراصل ایک انقلابی نظریہ یہ ہے کہ شاید زندگی کی شروعات ہی نیند سے ہوئی تھی، جاگنا تو بعد میں ارتقا پذیر ہوا۔ رکیے، واقعی؟ مطلب زندگی کا ڈیفالٹ موڈ نیند ہے اور جاگنا صرف ایک بات کی ضرورت تھی؟ بالکل، جاگنے کا عمل تو خوراک تلاش کرنے اور نسل بڑھانے کے لیے پیدا ہوا۔ یہ بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر نیند اتنی ہی پرانی ہے تو جانوروں کے سونے کے دورانیے میں اتنا فرق کیوں ہے؟ مطلب بھورے چمگادڑ دن میں 19 گھنٹے سوتے ہیں جبکہ ہاتھی صرف 4 گھنٹے لیتے ہیں۔ یہ فرق آج بھی سائنسدانوں کے لیے ایک معمہ ہے۔ اس کی کوئی ایک سیدھی وجہ نہیں ہے، اور ایک اور حیران کن بات یہ ہے کہ تمام جانور خواب نہیں دیکھتے۔ مطلب ان میں ریم نیند نہیں ہوتی؟ جی، کیڑے اور مچھلیاں خواب نہیں دیکھتے۔ ریم نیند صرف پرندوں اور دودھ پلانے والے جانوروں میں پائی جاتی ہے۔ اچھا، یہاں ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے۔ اگر ریم نیند اتنی ہی اہم ہے تو سمندری ممالیہ جانوروں کا کیا؟ جیسے ڈالفن اور ویل، وہ تو میملز ہیں نا، تو کیا وہ ریم نیند کے بغیر کیسے زندہ رہتے ہیں؟ یہ ایک بہت اہم نکتہ ہے۔ دیکھیں، ریم نیند میں ہمارا جسم مفلوج ہو جاتا ہے تاکہ ہم اپنے خوابوں پر عمل نہ کرنے لگیں، جس کو مسل اٹونیا کہتے ہیں۔ جی بالکل۔ اب ذرا سوچیں، اگر ایک ڈالفن پانی کے اندر ریم نیند میں جائے اور اس کا جسم مفلوج ہو جائے تو کیا ہوگا؟ وہ تو ڈوب کر مر جائے گی۔ بالکل، اسی لیے سمندر میں بقا کے لیے انہوں نے ریم نیند کو مکمل طور پر ترک کر دیا۔
وہ صرف NREM نیند لیتی ہیں۔ کیا بات ہے! بقا کے لیے کیسی زبردست قربانی ہے، اور اسی بقا کے چکر میں آدھے دماغ والی نیند کا کمال بھی تو ہے، یونی ہیمسفیرک سلیپ۔ ہاں، ڈالفن اور پرندے ایک وقت میں آدھے دماغ کے ساتھ سو سکتے ہیں۔ میں نے سنا ہے کہ پرندوں کا غول جب ایک قطار میں سوتا ہے تو سرے پر موجود پرندے اپنا آدھا دماغ اور ایک آنکھ کھلی رکھتے ہیں۔ یہ تو بالکل ایسا ہے جیسے قطار کے دونوں سروں پر کسی نے CCTV کیمرے لگا دیے ہوں۔ بالکل یہی کانسیپٹ ہے۔ وہ خطرے پر نظر رکھتے ہیں اور تھوڑی دیر بعد اپنی پوزیشن بدل کر دماغ کے دوسرے حصے کو سلا لیتے ہیں۔ جانوروں کی بقا کے لیے نیند کو اس طرح ڈھلتے دیکھ کر یہ سمجھنا آسان ہو جاتا ہے کہ انسان اپنی زندگی کے مختلف مراحل میں اپنی ضرورت کے حساب سے نیند کو کیسے بدلتا ہے۔ جی، ماں کے پیٹ سے لے کر بڑھاپے تک ہماری نیند ہماری حیاتیاتی ضروریات کے مطابق خود کو مسلسل تبدیل کرتی ہے۔ تو چیپٹر 5 میں اگر ہم بچپن سے شروع کریں تو ماں کے پیٹ میں بچہ کتنا سوتا ہے؟ ماں کے پیٹ میں بچے کا زیادہ تر وقت REM نیند میں گزرتا ہے۔ وہاں یہ نیند ایک الیکٹریکل فرٹیلائزر کا کام کرتی ہے۔ الیکٹریکل فرٹیلائزر؟ مطلب اعصابی رابطے بنانے کے لیے؟ بالکل، اسے سائنس کی زبان میں سینیپٹوجینیسس کہتے ہیں۔ یہ REM نیند بچے کے دماغ میں رابطوں کی تشکیل تیزی سے کرتی ہے۔ اس کی تشبیہ تو ہم ایک انٹرنیٹ سروس پرووائیڈر سے دے سکتے ہیں، جیسے وہ دماغ کے ہر محلے میں تیز رفتار فائبر آپٹک کیبلز بچھا رہا ہو تاکہ نیٹ ورک بن سکے۔ بہت اچھی مثال ہے، لیکن جب بچہ بڑا ہوتا ہے اور نوجوانی میں قدم رکھتا ہے تو یہ فائبر کیبلز مطلب یہ رابطے بہت زیادہ ہو جاتے ہیں۔ اس وقت REM نیند کم اور گہری NREM نیند بڑھ جاتی ہے۔ تو NREM نیند وہاں کیا کرتی ہے؟ وہ دماغ میں موجود فالتو اعصابی رابطوں کی کٹائی کرتی ہے۔ اسے سینیپٹک پروننگ کہتے ہیں۔ کٹائی؟ اچھا، جیسے ایک باغبان درخت کی غیر ضروری شاخیں کاٹ کر اسے بہتر شکل دیتا ہے، دماغ بھی ویسا ہی کرتا ہے؟ 100% ایسا ہی ہے، تاکہ دماغ زیادہ مؤثر اور میچور طریقے سے کام کر سکے۔ اور نوجوانی میں ایک اور بہت بڑی تبدیلی آتی ہے، وہ ہے سرکیڈین ردم، یعنی حیاتیاتی گھڑی کا آگے کھسک جانا۔ جس کی وجہ سے نوعمر بچے رات کو دیر تک جاگتے ہیں۔ یہ تو ہر گھر کا مسئلہ ہے۔ والدین پریشان رہتے ہیں کہ بچہ سوتا کیوں نہیں۔ اصل میں اگر ہم اس کو بڑی تصویر سے جوڑیں تو یہ کوئی ضد نہیں ہے، یہ ایک ارتقائی حکمت عملی ہے۔ ارتقائی حکمت عملی؟ وہ کیسے؟ نومری میں حیاتیاتی گھڑی انہیں دیر سے سونے پر مجبور کرتی ہے تاکہ وہ اپنے والدین کی نظروں سے دور خود مختاری سیکھ سکیں، اپنے ہم عمروں کے ساتھ وقت گزار سکیں۔ لیکن ایک منٹ، اگر نوعمروں کی حیاتیات انہیں دیر سے سونے پر مجبور کرتی ہے تو ہمارے موجودہ تعلیمی نظام کے تحت صبح 7 بجے اسکول شروع کرنا ان کے لیے کتنا نقصان دہ ہے؟ یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے۔ ہم دراصل ان کی حیاتیات کے خلاف جا رہے ہیں۔ جب ان کا دماغ گہری نیند میں وہ ضروری کٹائی اور مرمت کر رہا ہوتا ہے، ہم انہیں زبردستی اٹھا کر کلاس میں بٹھا دیتے ہیں۔ یہ تو واقعی ان کی ذہنی نشوونما کے لیے خطرناک ہے۔ اچھا، اسی طرح جب ہم زندگی کے آخری حصے یعنی بڑھاپے کی طرف آتے ہیں تو ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ بوڑھے لوگوں کو کم نیند کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہاں، یہ سب سے عام غلط فہمی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ان کی نیند کی ضرورت کم نہیں ہوتی۔ تو پھر وہ جلدی کیوں اٹھ جاتے ہیں؟ مسئلہ یہ ہے کہ ان کا دماغ گہری نیند پیدا کرنے کی صلاحیت کھو دیتا ہے۔ وہ جو ہم نے تھیلیمس کی بات کی تھی نا، حسیاتی دروازہ؟ جی، وہ باؤنسر۔ ہاں، وہ باؤنسر اب بوڑھا ہو چکا ہے۔ وہ دروازہ ٹھیک سے بند نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے ذرا سی اہٹ پر ان کی نیند ٹوٹتی رہتی ہے۔ مطلب انہیں نیند چاہیے تو پوری، لیکن وہ لے نہیں پاتے، اور شاید ان کی حیاتیاتی گھڑی بھی بدل جاتی ہے۔ بالکل، ان کی گھڑی انہیں شام کو ہی تھکا دیتی ہے، تو وہ جلدی سو جاتے ہیں اور صبح بہت جلدی آنکھ کھل جاتی ہے۔ تو اس سب کا مطلب کیا ہے؟ میرے خیال میں نیند کے ان ارتقائی اور حیاتیاتی مراحل کو سمجھ کر ہم اپنی اور اپنے پیاروں کی صحت کا بہتر خیال رکھ سکتے ہیں، بجائے اس کے کہ ہم اپنی قدرتی حیاتیات سے جنگ کریں۔ بالکل، ہمیں نیند کو ایک دشمن نہیں بلکہ اپنی بقا کے لیے ایک ضروری دوست سمجھنا چاہیے۔ تو ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا گہرا تجزیہ۔ اگلے حصے میں ہم بات کریں گے چیپٹر 6 پر، دا بینیفٹس آف سلیپ۔ اس کے بعد چیپٹر 7، ٹو ایکسٹریم فار دا گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈز، اور پھر چیپٹر 8، کینسر، ہارٹ اٹیکس اینڈ اے شارٹر لائف۔ اگلا حصہ بھی معلومات سے بھرپور ہوگا کیونکہ اس میں ہم نیند کی کمی کے سنگین نقصانات پر بات کریں گے۔
لیکن آج کی اس نشست کا اختتام ہم ایک گہرے اور فکر انگیز سوال پر کرتے ہیں۔ آج کی اس گفتگو کے بعد ایک لمحے کے لیے سوچئے، اگر حیاتیاتی سطح پر نیند اتنی ہی اہم ہے اور اس نے ہماری ارتقائی تاریخ سے لے کر دماغی نشوونما تک ہر چیز کو تشکیل دیا ہے، تو کیا یہ ممکن ہے؟ کیا چیز؟ یہ کہ ہماری جاگتی ہوئی زندگی کا اصل مقصد صرف اور صرف وہ مواد اور تجربات اکٹھا کرنا ہو جس پر ہمارا دماغ اندھیرے میں بیٹھ کر اپنا اصلی اور اہم ترین کام کر سکے۔ کیا کسی کے وہم و گمان میں بھی کیا کوئی یہ سوچ سکتا ہے کہ رات کو صرف 1 گھنٹہ، جی ہاں محض 1 گھنٹہ کم سونے سے اگلے دن دل کے دورے یا ہارٹ اٹیک کا خطرہ 24% تک بڑھ جاتا ہے؟ یہ واقعی ایک چونکا دینے والا حقیقت ہے۔ بالکل، اور یہ کوئی کیا سارا ہی نہیں ہے۔ بائیو پلس چینل کی اس تفصیلی نشست میں خوش آمدید، جہاں ہم صحت اور سائنس کی ان پیچیدہ باتوں کی گہرائی میں جاتے ہیں جو بظاہر معمولی لگتی ہیں لیکن انسانی بقا کے لیے سب سے زیادہ اہم ہیں۔ صحیح، اور نیند ان میں سب سے اوپر ہے۔ تو یہ ہماری سیریز کا پارٹ 3 ہے۔ اس حصے میں ہم بات کریں گے چیپٹر 6 The Benefits of Sleep، Chapter 7 Too Extreme for the Guinness Book of World Records، Chapter 8 Cancer, Heart Attacks and a Shorter Life۔ دیکھیں، آج کے ان ذرائع کا جو کہ میتھیو واکر کی ریسرچ اور ان کی کتاب پر مبنی ہے، ان کا ایک بہت واضح مقصد ہے۔ ہمارا مشن صرف یہ گننا نہیں ہے کہ نیند کے کیا فوائد ہیں، بلکہ ہم ان حیاتیاتی میکانزمز کو سمجھیں گے جو روزمرہ کی زندگی کو بدل سکتے ہیں، اور ساتھ ہی ان خطرناک نتائج کا تجزیہ بھی کریں گے جو نیند کی کمی سے پیدا ہوتے ہیں۔ صحیح۔ اور میں یہ سوچ رہی تھی کہ سب سے بڑی غلط فہمی شاید یہی ہے کہ ہم نیند کو ایک پیسو یا غیر فعال حالت سمجھتے ہیں۔ بالکل، سب کو یہی لگتا ہے۔ عام خیال یہی ہے کہ جیسے ہی ہم سوتے ہیں تو دماغ کا سوئچ آف ہو جاتا ہے، جسم شٹ ڈاؤن ہو جاتا ہے، لیکن ذرائع تو ہیں بالکل الگ ہی تصویر دکھا رہے ہیں۔ جی، اور یہ ایک بہت بنیادی اصول ہے جسے سمجھنا ضروری ہے۔ نیند کے دوران دماغ آرام نہیں کر رہا ہوتا، بلکہ وہ معلومات کو منظم کرنے کے ایک بہت بڑے آپریشن میں لگا ہوتا ہے۔ اگر ہم یادداشت کی بات کریں تو نیند کے عمل کو 2 حصوں میں دیکھا جا سکتا ہے، ایک کچھ نیا سیکھنے سے پہلے کی نیند اور دوسری سیکھنے کے بعد کی۔ تو سیکھنے سے پہلے کی نیند دماغ کو تیار کرتی ہے؟ بالکل، یہ دماغ کی صفائی کرتی ہے، اسے نئی معلومات کے لیے ایسے تیار کرتی ہے جیسے کوئی خشک سپنج پانی جذب کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ اگر دماغ تھکا ہوا ہو تو وہ سپنج پہلے ہی پانی سے بھرا ہوتا ہے۔ بالکل صحیح، وہ مزید کچھ جذب نہیں کر سکتا۔ یہاں ذرائع پڑھتے ہوئے میرے ذہن میں ایک بڑی دلچسپ تشبیہ آئی تھی۔ فرض کریں کہ انسان کا دماغ ایک کمپیوٹر ہے، اس میں ایک حصہ ہے جسے ہپو کیمپس کہتے ہیں، اسے ہم ایک عارضی USB ڈرائیو سمجھ سکتے ہیں جس کی گنجائش محدود ہوتی ہے۔ صحیح بات ہے۔ اور دوسرا حصہ ہے کارٹیکس، جو ایک بہت بڑی ہارڈ ڈرائیو کی طرح ہے۔ تو دن بھر انسان جو کچھ سیکھتا ہے وہ سب اس چھوٹی USB یعنی ہپو کیمپس میں جمع ہوتا رہتا ہے۔ اور اس عارضی USB کو خالی کرنا کتنا ضروری ہے، یہیں سے نیند کا اصل جادو شروع ہوتا ہے۔ اگر وہ USB رات تک فل ہو چکی ہے تو اگلی صبح کیا ہوگا؟ نئی معلومات اس میں جا ہی نہیں سکیں گی، وہ ٹکرا کر واپس آ جائیں گی۔ اب ہوتا یہ ہے کہ جب انسان گہری نیند میں جاتا ہے، جسے نان REM سلیپ کہتے ہیں، تو دماغ میں برقی لہروں کے جھٹکے پیدا ہوتے ہیں۔ اچھا، جی، ان لہروں کو سلیپ سپنڈلز کہتے ہیں۔ تو یہ سلیپ سپنڈلز اس ڈیٹا کو ٹرانسفر کرنے کا کام کرتے ہیں؟ بالکل، یہ ایک تیز ترین ڈیٹا کیبل یا کوریئر سروس کی طرح کام کرتے ہیں۔ یہ اس USB سے تمام اہم معلومات نکال کر مستقل ہارڈ ڈرائیو میں ڈال دیتے ہیں؟ جی ہاں، کارٹیکس میں منتقل کر دیتے ہیں تاکہ وہ محفوظ ہو جائیں، اور اگلی صبح آپ کا دماغ فریش اور بالکل خالی ہوتا ہے نیا کچھ سیکھنے کے لیے۔ یہ تو واقعی کمال کا عمل ہے۔ اور ذرائع یہ بھی بتاتے ہیں کہ بات صرف کتابی معلومات تک نہیں ہے۔ جب جسمانی حرکات یا موٹر سکلز کی بات آتی ہے، جیسے گاڑی چلانا یا کوئی ساز بجانا، تو وہاں بھی تو نیند کا کردار ہے نا؟ بالکل، اور لوگ اکثر کہتے ہیں نا کہ مسل میموری بن گئی ہے، کہ پٹھوں میں یادداشت بیٹھ گئی ہے۔ ہاں، ہم سب یہی کہتے ہیں، لیکن یہ ایک بہت بڑا مت ہے۔ حقیقت میں پٹھوں کی کوئی یادداشت نہیں ہوتی، مسلز تو صرف ایک ہارڈ ویئر ہیں۔ اچھا، تو پھر یہ کمانڈ کہاں سے آتی ہے؟ یہ سب دماغ میں ہوتا ہے۔
دن میں جب کوئی شخص کسی نئی حرکت کی مشق کرتا ہے تو دماغ اسے ریکارڈ کر لیتا ہے، لیکن جب وہ سوتا ہے تو دماغ ان حرکات کے پیٹرن کو تیزی سے دہراتا ہے۔ مطلب وہ سوتے ہوئے بھی پریکٹس کر رہا ہوتا ہے؟ بالکل، وہ نیورل کنیکشنز کو مضبوط کرتا ہے اور اس عمل کو خودکار یعنی آٹومیٹ کر دیتا ہے۔ اسی لیے اگر آپ سارا دن پیانو کی کوئی دھن نہیں بجا پا رہے ہیں تو ایک اچھی نیند کے بعد اگلی صبح انگلیاں خود بخود صحیح چلنے لگتی ہیں۔ بالکل، مشق آپ کو پرفیکٹ نہیں بناتی، بلکہ مشق کے ساتھ نیند آپ کو پرفیکٹ بناتی ہے۔ واہ! تو اگر دماغ اتنی زبردست ہارڈ ڈرائیو ہے جو رات کو ڈیٹا ٹرانسفر کر رہی ہے، تو پھر ایک خطرناک سوال ذہن میں آتا ہے۔ اگر ہم اس ڈیٹا ٹرانسفر کے دوران اچانک پلگ نکال دیں، یعنی نیند نہ ملے۔ جی، اگر دماغ کو یہ ریسیٹ کرنے کا وقت ہی نہ ملے تو اس نظام کا کیا حال ہوگا؟ پھر تو پورا نظام درہم برہم ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلا اثر انسان کی توجہ پہ پڑتا ہے۔ دماغ اتنا بے بس ہو جاتا ہے کہ وہ زبردستی اپنے آپ کو چند سیکنڈز کے لیے شٹ ڈاؤن کر لیتا ہے۔ اوہ، جسے مائکرو سلیپس کہتے ہیں؟ جی ہاں، مائکرو سلیپس۔ تو کیا اس میں انسان کی آنکھیں کھلی ہوتی ہیں لیکن دماغ سو جاتا ہے؟ بالکل، آنکھیں کھلی ہوتی ہیں لیکن دماغ عارضی طور پر بلائنڈ یا اندھا ہو جاتا ہے۔ انسان کا ماحول سے رابطہ کٹ جاتا ہے۔ اب ذرا سوچیں، ایک شخص 100 کلومیٹر کی سپیڈ پر ہائی وے پر گاڑی چلا رہا ہے اور اسے 2 سیکنڈ کی مائکرو سلیپ آ جائے؟ یہ تو بہت خوفناک ہے۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ صرف 4 گھنٹے سے کم سونے پر گاڑی کے حادثے کا خطرہ 11.5 گنا بڑھ جاتا ہے۔ 11.5 گنا؟ یہ تو حد سے زیادہ ہے۔ یہ بالکل ایسا ہے جیسے کوئی شراب پی کر ڈرائیونگ کر رہا ہو۔ اور صرف حادثات نہیں، جذبات کا بھی تو برا حال ہوتا ہے۔ میں پڑھ رہی تھی کہ نیند کی کمی سے انسان کے جذبات ایک پینڈولم کی طرح انتہائی غصے سے انتہائی خوشی کے درمیان جھولتے ہیں۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ اس کے پیچھے دماغ کا ایک حصہ ہے جسے امیگڈیلا کہتے ہیں۔ یہ ہمارے جذبات کا مرکز ہے۔ اور دوسرا حصہ ہے پری فرنٹل کارٹیکس، جو ہمارے منطقی فیصلوں کا CEO ہے۔ بالکل، نارمل حالت میں یہ پری فرنٹل کارٹیکس جذبات کو کنٹرول میں رکھتا ہے، بالکل گاڑی کے بریک کی طرح۔ لیکن نیند کی کمی میں ان کا رابطہ کٹ جاتا ہے۔ مطلب بریک فیل ہو جاتے ہیں؟ جی، اسی لیے نیند کی کمی کا شکار شخص 60% زیادہ جذباتی اور حساس ہو جاتا ہے۔ یہ تو واقعی الارمنگ ہے۔ لیکن ذرائع میں ایک اور بہت خاموش تباہی کا ذکر ہے جس کا تعلق الزائمر سے ہے۔ وہاں ایک گلمفیٹک سسٹم کا ذکر ہے، وہ کیا چیز ہے؟ دیکھیں، دن بھر جب ہمارا دماغ کام کرتا ہے تو کچھ زہریلے فضلے پیدا ہوتے ہیں۔ ان میں سے ایک بہت خطرناک پروٹین ہے ایمائلوئڈ۔ اچھا۔ الزائمر کے مریضوں کے دماغ میں یہی ایمائلوئڈ جمع ہو کر خلیوں کو مارتا ہے۔ اب قدرت کا کمال دیکھیں، جب انسان گہری نیند میں جاتا ہے تو دماغ کے خلیات تقریباً 60% تک سکڑ جاتے ہیں۔ کیا واقعی دماغ کے خلیے چھوٹے ہو جاتے ہیں؟ جی بالکل، تاکہ ان کے درمیان جگہ بن سکے، اور پھر یہ گلمفیٹک سسٹم آن ہوتا ہے۔ یہ دماغی مائع کو ایک ڈش واشر کی طرح ان خالی جگہوں سے تیزی سے گزارتا ہے۔ اور وہ سارا زہریلا پروٹین دھو دیتا ہے؟ بالکل، دھو کر باہر نکال دیتا ہے۔ اگر آپ نہیں سوئیں گے تو یہ صفائی کا نظام نہیں چلے گا اور وہ زہر اندر ہی جمع ہوتا رہے گا۔ لیکن رکیے، یہاں میں ایک عام کاؤنٹر آرگیومنٹ سامنے رکھنا چاہوں گی۔ ہم سب کے جاننے والوں میں کوئی نہ کوئی ایسا ضرور ہوتا ہے، کوئی باس یا دوست جو بڑے فخر سے کہتا ہے کہ میں تو روزانہ صرف 4 گھنٹے سوتا ہوں اور مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ ہاں، ایسے دعوے بہت عام ہیں۔ تو کیا واقعی انسان وقت کے ساتھ کم سونے کا عادی ہو سکتا ہے؟ سائنس اس کی بالکل اور سختی سے تردید کرتی ہے۔ کوئی بھی حیاتیاتی طور پر اس کا عادی نہیں ہو سکتا۔ اسے سائنسی زبان میں بیس لائن ریسیٹنگ کہتے ہیں۔ بیس لائن ریسیٹنگ یہ کیا ہے؟ مطلب یہ کہ جب کوئی مسلسل کم سوتا ہے تو وہ اپنی تھکاوٹ اور کمزور کارکردگی کو ہی اپنا نیا نارمل سمجھ لیتا ہے۔ اسے یاد ہی نہیں رہتا کہ مکمل نیند کے بعد وہ کتنا بہتر محسوس کرتا تھا۔ اچھا، تو وہ صرف خود کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں؟ بالکل، ان کے کلینکل ٹیسٹس کریں تو کارکردگی تباہ کن حد تک گری ہوئی آتی ہے۔ اور اگر کوئی کہے کہ اس میں کم سونے والا کوئی جینیاتی میوٹیشن ہے تو ایسے لوگوں کی تعداد 0% کے قریب ہے۔ 0؟ واہ، تو یہ وہم ٹوٹنا بہت ضروری تھا۔ لیکن اگر دماغ اتنے خطرے میں ہے تو یہ تباہی صرف سر تک تو نہیں رہتی نا؟
ذرائع بتاتے ہیں کہ یہ زہر پورے جسم کے خلیوں اور ڈی این اے تک پھیل جاتا ہے۔ بالکل، اور اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں اپنے جسم کے سمپتھیٹک نروس سسٹم کو دیکھنا ہوگا۔ یہ وہی نظام ہے نا جو لڑنے یا بھاگنے، فائٹ اور فلائٹ کے لیے تیار کرتا ہے؟ جی ہاں، نیند کی کمی اس الارم سسٹم کو مسلسل آن کر دیتی ہے۔ جسم ہر وقت ایک سٹریس کی حالت میں رہتا ہے اور کورٹیزول ہارمون بڑھ جاتا ہے۔ تو یہ بالکل ایسا ہوا جیسے کسی گاڑی کا انجن مسلسل ہائی سپیڈ پر چل رہا ہو اور اسے کبھی ٹھنڈا ہونے کا موقع ہی نہ ملے؟ بالکل درست تشبیہ ہے۔ اور اگر انجن ریڈ لائن پر چلتا رہے تو کیا ہوگا؟ وہ پھٹ جائے گا۔ اور انسان کے اندر وہ انجن اس کا دل ہے۔ سمپیتھیٹک سسٹم کے اوور ڈرائیو ہونے سے خون کی نالیاں سکڑتی ہیں، بلڈ پریشر بڑھتا ہے اور ہارٹ اٹیک کا خطرہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے۔ دل کے دوروں سے مجھے وہ عالمی تجربہ یاد آ گیا جو ذرائع میں ڈے لائٹ سیونگ ٹائم کے حوالے سے دیا گیا ہے۔ ہاں، وہ ڈیٹا تو کسی کو بھی خوفزدہ کر سکتا ہے۔ دیکھیں، موسم بہار میں جب کئی ممالک میں گھڑیاں 1 گھنٹہ آگے کی جاتی ہیں۔ بالکل، اور خزاں میں جب گھڑیاں پیچھے ہوتی ہیں اور 1 گھنٹہ زیادہ ملتا ہے تو دل کے دوروں میں 21% کمی آ جاتی ہے۔ 1 گھنٹے کا اتنا فوری اثر ہوتا ہے۔ یہ تو ناقابل یقین ہے۔ اور بات صرف دل تک نہیں رکتی، وزن کے ساتھ بھی تو کچھ ہوتا ہے نا؟ جو لوگ کم سوتے ہیں ان کا وزن کیوں بڑھتا ہے؟ اس کی وجہ ہمارے پیٹ میں موجود 2 ہارمونز ہیں، لیپٹن جو بتاتا ہے کہ پیٹ بھر گیا ہے، اور گریلن جو بھوک لگاتا ہے۔ تو نیند کی کمی ان کا توازن بگاڑ دیتی ہے؟ جی، پیٹ بھرنے کا سگنل کم ہو جاتا ہے اور بھوک کا سگنل بڑھ جاتا ہے۔ انسان بھرا پیٹ ہونے کے باوجود روزانہ تقریباً 300 اضافی کیلوریز کھاتا ہے۔ اور پھر بلڈ شوگر بھی تو خراب ہوتی ہے۔ بالکل، چند دنوں کی کم نیند سے ہی انسان پری ڈائبیٹک حالت میں پہنچ جاتا ہے۔ اور قوت مدافعت کا سن کر تو میرے واقعی رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ ذرائع کے مطابق ہمارے جسم میں کینسر سے لڑنے والے کچھ سیکرٹ ایجنٹس ہوتے ہیں، نیچرل کلر سیلز۔ جی، وہ کینسر کے خلیات کو ڈھونڈ کر مارتے ہیں۔ اب اگر کوئی شخص صرف 1 رات، جی ہاں، صرف 1 رات کے لیے 4 گھنٹے سوئے تو ان میں کتنی کمی آتی ہے؟ 70%۔ 70%؟ جی صرف 1 رات میں؟ یہ تو اپنی دفاعی نظام کو تباہ کرنے والی بات ہے۔ بالکل، آپ پوری طرح غیر مسلح ہو جاتے ہیں، اور اسی لیے جن جانوروں پر تجربات کیے گئے ان میں کینسر کے ٹیومر دگنی رفتار سے بڑھے اور وہ جسم کے دیگر حصوں تک تیزی سے پھیل گئے، جسے میٹاسٹاسس کہتے ہیں۔ اور جہاں تک میں سمجھ رہی ہوں یہ تباہی ہمارے ڈی این اے تک جاتی ہے۔ تولیدی نظام کا بھی ذکر تھا۔ جی، کم سونے سے مردوں کے ٹیسٹوسٹیرون میں اتنی کمی آتی ہے کہ وہ حیاتیاتی طور پر 10 سے 15 سال بوڑھے ہو جاتے ہیں۔ 10 سے 15 سال؟ یہ تو بہت زیادہ ہے۔ اور ساتھ ہی ہمارے کروموسومز کے سروں پر جو حفاظتی تہ ہوتی ہے، جسے ٹیلومیئرز کہتے ہیں، جو جوتوں کے تسموں کے سرے پر لگی پلاسٹک جیسی ہوتی ہے۔ بالکل وہی۔ نیند کی کمی سے وہ ٹیلومیئرز ٹوٹنا شروع ہو جاتے ہیں، مطلب آپ کا ڈی این اے بکھر رہا ہے اور آپ تیزی سے بوڑھے ہو رہے ہیں۔ تو ان تمام حقائق اور سائنسی باتوں کو سمیٹتے ہوئے ایک بات بالکل شیشے کی طرح صاف ہو کر سامنے آ رہی ہے۔ ہم اکثر صحت کو ایک تکون کہتے ہیں جس میں خوراک، ورزش اور نیند شامل ہے۔ لیکن ان ذرائع سے تو یہی ثابت ہوتا ہے کہ نیند کوئی ستون نہیں ہے، بلکہ یہ وہ بنیاد ہے جس پر خوراک اور ورزش کی عمارت کھڑی ہے۔ 100% درست۔ اگر یہ بنیاد ہل گئی تو کوئی اچھی خوراک یا مہنگی ورزش آپ کو نہیں بچا سکتی۔ بالکل، اور کم سونا زندگی کو مختصر کرنے کا سب سے یقینی راستہ ہے۔ یہ ایک تلخ حیاتیاتی حقیقت ہے۔ ہم نے اپنے جدید لائف سٹائل کی خاطر اس سب سے قیمتی تحفے کو بے دردی سے نظر انداز کر دیا ہے۔ تھکاوٹ کو محنت کی علامت سمجھ لیا گیا ہے، جو کہ بہت بڑی غلطی ہے۔ صحیح۔ تو آج کی اس تفصیلی گفتگو کے اختتام پر میں سامعین کے لیے ایک بہت ہی گہری اور چونکا دینے والی سوچ چھوڑے جا رہی ہوں۔ ذرا تصور کریں، اگر آج دنیا کی کوئی بڑی فارماسیوٹیکل کمپنی ایک ایسی دوا بنائے جو یادداشت تیز کرے، دل کے دورے اور کینسر سے بچائے اور عمر لمبی کر دے، تو اس کی قیمت کروڑوں میں ہوگی۔ بالکل، اور لوگ سب کچھ بیچ کر اسے خریدیں گے۔ لیکن قدرت نے یہ دوا نیند کی شکل میں ہمیں بالکل مفت دی ہے۔
تو پھر یہ جدید معاشرہ اس قدرتی شفا کو اپنانے کے بجائے جاگتے رہنے اور نیند کی قربانی دینے کو کامیابی کی علامت کیوں سمجھتا ہے؟ یہ واقعی سوچنے کی بات ہے۔ اگلے حصے میں ہم بات کریں گے چیپٹر 9 روٹینلی سائیکوٹک REM سلیپ ڈریمنگ، چیپٹر 9 روٹینلی سائیکوٹک، چیپٹر 10 ڈریمنگ ایز اوور نائٹ تھراپی، چیپٹر 9 روٹینلی سائیکوٹک، چیپٹر 11 ڈریم کریٹیوٹی اینڈ ڈریم کنٹرول۔ اگر کوئی جاگتا ہوا انسان اچانک ایسی چیزیں دیکھنے لگے جو حقیقت میں وہاں موجود ہی نہ ہوں، یا وہ اندیکھی اور خیالی باتوں پر مکمل یقین کر لے، وقت اور جگہ کا ہوش نہ رہے، جذبات بالکل قابو سے باہر ہو جائیں، اور سب سے عجیب بات یہ کہ جب یہ کیفیت ختم ہو تو اسے کچھ یاد ہی نہ رہے، تو یقیناً ہم کہیں گے کہ بھائی اسے فوراً کسی ماہر نفسیات کے پاس لے کر جائیں۔ ہاں بالکل، یہ تو سیدھی کلینکل علامات ہیں کسی شدید نفسیاتی کیفیت کی۔ بالکل، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم سب، مطلب ہر انسان، ہر رات اس شدید نفسیاتی کیفیت سے گزرتا ہے۔ بائیو پلس کے اس تفصیلی جائزے میں خوش آمدید۔ یہ ہماری نیند کی سائنس پر مبنی خاص سیریز کا پارٹ 4 ہے۔ اور یہ پارٹ واقعی بہت اہم ہے، کیونکہ ہم دماغ کی ان حالتوں کی بات کرنے والے ہیں جنہیں ہم روزانہ محسوس تو کرتے ہیں پر سمجھتے نہیں۔ بالکل، تو آج کے اس حصے میں ہم جن موضوعات پر بات کریں گے ان میں شامل ہے چیپٹر 9 روٹینلی سائیکوٹک یعنی REM سلیپ ڈریمنگ۔ اس میں ہم REM سلیپ اور خوابوں کی سائنس دیکھیں گے۔ پھر چیپٹر 10 ڈریمنگ ایز اوور نائٹ تھراپی، جو یہ بتاتا ہے کہ خواب ہمیں جذباتی طور پر کیسے سکون دیتے ہیں۔ اور چیپٹر 11 ڈریم کریٹیوٹی اینڈ ڈریم کنٹرول، یعنی خوابوں کی تخلیقی صلاحیت اور ان پر ہم کس حد تک کنٹرول حاصل کر سکتے ہیں۔ ہاں، تو اس سارے جائزے کا بنیادی مقصد یہ سمجھنا ہے کہ نیند کے دوران ہمارا دماغ کس طرح کام کرتا ہے، خوابوں کی اصل حقیقت کیا ہے، اور یہ ہمارے جذبات کو کیسے متاثر کرتے ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم یہ جانیں کہ خواب ہمیں کیا فائدہ دیتے ہیں، یہ جاننا ضروری ہے کہ جب ہم REM سلیپ یعنی ریپڈ آئی موومنٹ والی نیند میں ہوتے ہیں تو دماغ کے اندر دراصل کیا چل رہا ہوتا ہے۔ دیکھیں، یہ ایک ایسا موضوع ہے جو انسانی ذہن کی پیچیدگیوں کو بالکل نئے زاویے سے دکھاتا ہے۔ عام طور پر ہم سمجھتے ہیں نا کہ جب انسان سوتا ہے تو دماغ بھی آرام کر رہا ہوتا ہے۔ عام تاثر تو یہی ہے۔ لیکن جب ہم REM سلیپ کی بات کرتے ہیں تو یہ دماغ کا ایک انتہائی فعال مصروف ترین وقت ہوتا ہے۔ جیسا کہ آپ نے شروع میں کہا کہ اس حالت کو واقعی ایک نفسیاتی مویز یا سائیکوٹک جیسی کیفیت قرار دیا جا سکتا ہے۔ تو اس وقت ہم صرف سو نہیں رہے ہوتے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ ہمارا دماغ باقاعدہ یادوں کو ترتیب دے رہا ہوتا ہے، چیزوں کو پروسیس کر رہا ہوتا ہے۔ MRI یعنی میگنیٹک ریزوننس امیجنگ کے سکینز نے اس کا بہت تفصیلی جواب دیا ہے۔ جب ہم خواب دیکھ رہے ہوتے ہیں تو دماغ کے کچھ حصے جاگنے کے مقابلے میں 30% زیادہ فعال ہو جاتے ہیں۔ 30%؟ یہ تو بہت زیادہ ایکٹیویٹی ہے۔ جی، ان حصوں میں دماغ کا بصری یعنی ویژول حصہ شامل ہے جو ظاہر خواب کے مناظر بناتا ہے، موٹر کارٹیکس جو حرکت کو کنٹرول کرتا ہے، اور سب سے اہم حصہ جسے ایمگڈلا کہتے ہیں۔ ایمگڈلا جو جذبات سے جڑا ہوتا ہے؟ بالکل صحیح۔ ایمگڈلا ہمارے شدید جذبات کا مرکز ہے، اور ساتھ ہی ہپو کیمپس بھی متحرک ہوتا ہے جو یادداشت کا مرکز ہے۔ یہ سب مل کر دماغ کے اندر ایک ورچوئل ریالٹی بنا رہے ہوتے ہیں۔ لیکن حیران کن بات یہ ہے کہ اس دوران دماغ کا ایک خاص حصہ بالکل غیر فعال ہو جاتا ہے، مکمل ڈی ایکٹیویٹ۔ اور وہ کون سا حصہ ہے؟ وہ ہے پری فرنٹل کارٹیکس۔ یہ دماغ کا وہ حصہ ہے جسے ہم دماغ کا CEO کہہ سکتے ہیں، جو منطق اور سوچنے سمجھنے کا ذمہ دار ہے۔ اچھا، چلیے اس کو تفصیل سے سمجھتے ہیں۔ اگر میں ایک تشبیہ دوں کہ یہ بالکل ایسا ہے جیسے ہم نے ایک گاڑی میں انتہائی طاقتور انجن تو لگا دیا ہے، یعنی ہمارے شدید جذبات اور پرانی یادیں، اور اسے پوری رفتار سے دوڑا دیا ہے، لیکن اس کا اسٹیئرنگ ویل ہی نکال دیا ہے۔ واہ، کیا کمال کی تشبیہ ہے۔ ہاں، مطلب منطق اور سوچنے والا حصہ پری فرنٹل کارٹیکس وہ بند ہے تو گاڑی بے قابو تو ہوگی نا۔ 100% ایسا ہی ہے۔ جب منطق کا پہرا ہٹ جاتا ہے تو دماغ عجیب و غریب یادوں اور خیالات کو بغیر کسی سینسر کے آپس میں ملاتا ہے۔ اور یہاں جو بات سب سے حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ سائنسدان اب اس بے قابو غیر منطقی حالت کو پڑھنے کے قابل ہو گئے ہیں۔
جاپان کے ایک سائنسدان ہیں کامیتانی، انہوں نے 2013 میں ایک حیرت انگیز تجربہ کیا۔ ہاں، میں سوچ رہی تھی کہ ہم اس ریسرچ کا ذکر ضرور کریں گے۔ خوابوں کو ڈی کوڈ کرنے والا تجربہ نا؟ جی، انہوں نے MRI کی مدد سے انسانوں کے خوابوں کو ڈی کوڈ یعنی پڑھنے کی کوشش کی، اور یہ کوئی سائنس فکشن نہیں، حقیقت ہے۔ لیکن یہ ممکن کیسے ہوا؟ مطلب دماغ کے اندر تو کوئی اسکرین نہیں لگی ہوئی جسے باہر سے دیکھا جا سکے۔ دیکھیے انہوں نے کیا کیا کہ رضاکاروں کو MRI مشین کے اندر سلایا۔ جیسے ہی وہ REM سلیپ میں گئے، مشین نے ان کے دماغ کی سرگرمیوں یعنی نیورونز کے پیٹرنز کو ریکارڈ کرنا شروع کیا۔ پھر سائنسدانوں نے انہیں فوراً جگا کر پوچھا کہ بھئی آپ کیا دیکھ رہے تھے؟ اچھا، تو کسی نے بتایا ہوگا کہ میں گاڑی دیکھ رہا ہوں یا کوئی شخص؟ بالکل، کسی نے گاڑی کہا، کسی نے فرنیچر، کسی نے کوئی مرد یا عورت۔ پھر ان رضاکاروں کو جاگنے کی حالت میں انہی چیزوں کی اصل تصاویر دکھائیں اور ان کے دماغی پیٹرنز دوبارہ ریکارڈ کیے۔ تو کیا وہ پیٹرنز میچ کر گئے؟ بالکل، جب موازنہ کیا گیا تو پتہ چلا کہ جب انسان خواب میں گاڑی دیکھتا ہے اور جب حقیقت میں گاڑی دیکھتا ہے تو دماغ کا بصری حصہ بالکل ایک ہی انداز میں کام کرتا ہے۔ اس کے بعد وہ وقت آیا کہ سائنسدان صرف مشین کا ڈیٹا دیکھ کر بتانے کے قابل ہو گئے کہ سونے والا شخص اس وقت گاڑی کا خواب دیکھ رہا ہے یا کسی فرنیچر کا۔ ارے واہ، یہ واقعی ذہن کو چکرا دینے والی دریافت ہے۔ لیکن جب ہم دماغ کی اس اتنی بے قابو اور سائیکوٹک حالت کو دیکھتے ہیں تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ قدرت نے اس عمل کو ہمارے اندر رکھا کیوں ہے؟ ظاہر ہے اس کا کوئی تو بڑا مقصد ہوگا، یہ محض کوئی بے ترتیب عمل تو نہیں ہو سکتا۔ بالکل نہیں ہو سکتا۔ دراصل یہ جو کیفیت ہے نا، یہ انسان کے لیے ایک بہترین رات کی تھیراپی کا کام کرتی ہے۔ اسے اوور نائٹ تھیراپی کہا جاتا ہے۔ رات کی تھیراپی مطلب نیند کے دوران علاج؟ جی ہاں، اور یہ سب دماغ کی کیمسٹری کے ذریعے ہوتا ہے۔ ریم سلیپ کے دوران ہمارے دماغ میں ایک کیمیکل جسے نارڈرینالین کہتے ہیں، وہ مکمل طور پر بند ہو جاتا ہے۔ یہ نارڈرینالین وہی کیمیکل ہے نا جو تناؤ اور دباؤ پیدا کرتا ہے؟ بالکل وہی۔ یہ تناؤ، پریشانی اور خوف کا باعث بنتا ہے۔ جاگتے ہوئے یہ ہمارے دماغ میں موجود رہتا ہے، لیکن پورے 24 گھنٹوں میں ریم نیند وہ واحد وقت ہوتا ہے جب ہمارا دماغ اس کیمیکل سے مکمل طور پر پاک ہوتا ہے، بالکل زیرو۔ یعنی وہ ایک انتہائی پرسکون اور محفوظ کیمیائی ماحول بن جاتا ہے۔ جی، اور اس محفوظ ماحول میں دماغ کیا کرتا ہے؟ وہ دن بھر کی یا ماضی کی تلخ اور تکلیف دہ یادوں کو دوبارہ پروسیس کرتا ہے، اور چونکہ اس وقت دباؤ والا کیمیکل نہیں ہوتا تو دماغ ان یادوں سے جڑے ہوئے جذباتی درد کو یا جو ایموشنل سٹنگ ہوتا ہے اس کو ختم کر دیتا ہے۔ تو مطلب ہمیں یاد تو رہتا ہے کہ ہمارے ساتھ کچھ برا ہوا تھا، لیکن وہ جو ایک تکلیف کی شدت ہوتی ہے، وہ چبھن، وہ ختم ہو جاتی ہے۔ بالکل، آپ واقعے کو نہیں بھولتے، آپ اس واقعے سے جڑے ہوئے جذبات کو نارملائز کر لیتے ہیں۔ اس کی بہت زبردست مثال روزلن کارٹ رائٹ کی تحقیق میں ملتی ہے۔ انہوں نے ان لوگوں کا مطالعہ کیا جو حال ہی میں طلاق کے شدید صدمے سے گزرے تھے۔ ہاں، طلاق ظاہر ہے ایک بہت بڑا اور تکلیف دہ جذباتی صدمہ ہے۔ تو اس ریسرچ میں کیا سامنے آیا؟ اس میں پتہ چلا کہ طلاق کے بعد ڈپریشن سے صرف وہ لوگ باہر نکل سکے جنہوں نے خاص طور پر اپنے خوابوں میں اس صدمے یا اپنے سابقہ پارٹنر سے متعلق چیزیں دیکھیں۔ محض سونا کافی نہیں تھا، اس مخصوص صدمے کا خواب دیکھنا ضروری تھا۔ یہ تو بہت دلچسپ ہے۔ ہم اکثر سنتے ہیں نا کہ وقت ہر زخم بھر دیتا ہے، ٹائم ہیلز آل وونز، لیکن مجھے اب یہ لگ رہا ہے کہ کیا واقعی یہ صرف وقت کا کمال ہے؟ کیا نیند کے بغیر صرف جاگتے ہوئے وقت گزارنے سے انسان کا دکھ کم ہو سکتا ہے؟ یہ ایک بہت زبردست سوال ہے، اور سائنس اس کا جواب بڑی واضح طور پر دیتی ہے کہ نہیں، وقت علاج نہیں کرتا، بلکہ علاج وہ وقت کرتا ہے جو ہم خواب دیکھتے ہوئے گزارتے ہیں۔ مطلب سلیپنگ ٹائم؟ جی، ٹائم اسپینٹ ان ڈریم سلیپ۔ تجربات سے ثابت ہوا ہے کہ اگر کسی شخص کو صدمے کے بعد بیدار رکھا جائے، اسے ریم نیند سے محروم کر دیا جائے، تو اس واقعے کی شدت مہینوں بعد بھی ویسی ہی رہتی ہے۔ جب وہ اس تلخ یاد کو سوچتا ہے تو اس کا ایمگڈولا بالکل ویسے ہی ریاکٹ کرتا ہے جیسے پہلے دن کیا تھا۔ صحیح۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اگر یہ تھیراپی والا پروسیس کسی وجہ سے رک جائے تو انسان مستقل ایک تکلیف میں رہتا ہے، جیسے وہ PTSD والے مریضوں کا ذکر ہوتا ہے؟ بالکل صحیح پکڑا آپ نے۔ پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس ڈس آرڈر یعنی PTSD کے مریضوں کا سب سے بڑا مسئلہ یہی ہوتا ہے۔
ان کے دماغ میں نور ایڈرینلن کی سطح اتنی زیادہ ہو چکی ہوتی ہے کہ وہ نیند کے دوران بھی کم نہیں ہوتی۔ تو ان کا دماغ اس پرسکون زون میں جا ہی نہیں پاتا۔ بالکل، تو وہ بار بار ڈراؤنے خواب دیکھتے ہیں، ان کی رات کی تھراپی کام نہیں کر رہی ہوتی۔ اور پھر ڈاکٹر مرے راسکن کی ایک حیرت انگیز دریافت سامنے آئی۔ جی، میں چاہوں گی کہ آپ اس کے بارے میں ضرور بتائیں۔ وہ بلڈ پریشر کی دوا والا واقعہ کیا تھا؟ جی، تو ڈاکٹر راسکنڈ ان مریضوں کے بلڈ پریشر کم کرنے کے لیے ایک دوا دے رہے تھے، پرازوسن۔ انہوں نے اچانک نوٹ کیا کہ یہ دوا لینے والے PTSD کے مریضوں کے ڈراؤنے خواب آنا بند ہو گئے ہیں۔ اچھا، لیکن ایک بلڈ پریشر کی دوا کا خوابوں سے کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ یہی تو کمال کی بات تھی۔ جب ریسرچ کی گئی تو پتہ چلا کہ پرازوسن دراصل دماغ میں نورایڈرینلین کو کم کرتی ہے یا اسے بلاک کر دیتی ہے۔ تو جیسے ہی مریض کے دماغ سے وہ تناؤ والا کیمیکل ختم ہوا، ریم سلیپ نے فوراً اپنا تھراپی کا رکا ہوا کام دوبارہ شروع کر دیا، اور وہ مریض ان خوفناک یادوں سے باہر آنے لگے۔ واہ، یہ تو ایک معجزے جیسا لگتا ہے۔ اور ایک چھوٹی سی مگر بہت اہم بات اور بھی ہے۔ ریم سلیپ ہمارے دماغ کو ایک اور قابل بناتی ہے، اور وہ ہے دوسروں کے چہروں کے تاثرات پڑھنا۔ تاثرات پڑھنا؟ فیشل ایکسپریشنز؟ ہاں، اگر ہم ریم سلیپ سے محروم ہوں تو نیند کی کمی کی وجہ سے ہمارا دماغ دوست چہروں اور نارمل تاثرات کو بھی دشمنی یا خطرہ سمجھنے لگتا ہے۔ مطلب ہم پہچان ہی نہیں پاتے کہ سامنے والا خوش ہے یا غصے میں ہے یا ہمارا دوست ہے۔ یہ تو سماجی رویوں کے لیے کتنا خطرناک ہو سکتا ہے۔ بالکل، اس سے معاشرے میں بلا وجہ کا تناؤ اور غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں۔ یہاں آ کر بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے، کیونکہ ابھی تک ہم بات کر رہے تھے کہ خواب ہمارے ماضی کے زخم بھرتے ہیں، لیکن بات صرف ماضی تک محدود نہیں ہے۔ یہ خواب ہمارے مستقبل کے مسائل حل کرنے اور ہمیں زیادہ تخلیقی بنانے میں بھی بڑا اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ ہاں، جسے ہم ڈریم کریٹیوٹی کہتے ہیں۔ خواب صرف پرانی فائلوں کو ترتیب دینے کا نام نہیں ہے۔ بالکل۔ اگر میں نیند کے دونوں حصوں کو دیکھوں تو نان ریم نیند یا NREM وہ یادوں کو محفوظ کرنے کا کام کرتی ہے، لیکن ریم نیند وہ ان یادوں کو لے کر ان میں ملاپ کرتی ہے اور نئے آئیڈیاز پیدا کرتی ہے۔ جی، اور اس حالت کو سائنسی زبان میں آئیڈیاستھیزیا کہتے ہیں۔ اس میں دماغ بظاہر ایسی معلومات کو آپس میں جوڑتا ہے جن کا بظاہر کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ ہاں، تاریخ میں اس کی کتنی حیرت انگیز مثالیں موجود ہیں، جیسے دمتری مینڈلیف کی مثال لے لیں۔ وہ بندہ سالوں تک کیمسٹری کے عناصر کی ترتیب سمجھنے کی کوشش کرتا رہا لیکن ناکام رہا، اور پھر ایک رات خواب میں اسے پورا پیریوڈک ٹیبل ایک دم مکمل شکل میں نظر آیا۔ بالکل، جاگتے ہی اس نے اسے لکھ لیا۔ اور سائنسی نے آرٹ میں بھی پال مکارٹنی کا وہ مشہور گانا یسٹرڈے، وہ بھی ان کے خواب کی ہی پیداوار تھا۔ اور آٹو لوئی، انہیں بھی تو خواب میں ہی نیورونز کے درمیان کیمیائی رابطے کا خیال آیا تھا اور اس پر انہیں نوبل انعام مل گیا۔ مطلب نوبل انعام تک بات پہنچ گئی ہے خواب کی وجہ سے۔ تو اگر ہم ایک تشبیہ لیں ایک کیمرہ یا دوربین کی، تو جب ہم جاگ رہے ہوتے ہیں تو ہم گویا دوربین کے غلط سرے سے دیکھ رہے ہوتے ہیں نا۔ ہماری سوچ محدود ہوتی ہے، ہم بس وہی دیکھتے ہیں جو سیدھا سامنے ہو۔ لیکن خواب میں ہم اسی دوربین کو صحیح سرے سے دیکھتے ہیں، جہاں ہمیں ایک وسیع منظر، ایک وائڈ اینگل لینس نظر آتا ہے۔ یہ بہت زبردست مثال دی آپ نے، اور اسے سمجھانے کے لیے دماغ کے فزی لاجک کا تصور بہت مددگار ہے۔ جب ہم جاگتے ہیں ہم منطقی ہوتے ہیں، ہم ایک بات کو اس کی قریبی اور سیدھی بات سے جوڑتے ہیں، A کو B سے، B کو C سے۔ لیکن اگر ہم اس کو بڑی تصویر سے جوڑ کر دیکھیں تو جب خواب میں منطق بند ہو جاتی ہے تو دماغ سیدھے رابطوں کو چھوڑ دیتا ہے۔ وہ A کو سیدھا کسی دور دراز کے Z کے ساتھ جوڑ دیتا ہے۔ اچھا، یعنی وہ عجیب و غریب کنیکشنز بناتا ہے جو ہم جاگتے ہوئے کبھی سوچ بھی نہیں سکتے۔ بالکل، اور رابرٹ ایسٹے گولڈ کا وہ جو تجربہ ہے نا، وہ اس بات کو پوری طرح ثابت کرتا ہے۔ اچھا، وہ ورچوئل میز یا بھول بھلیاں والا تجربہ؟ جی، انہوں نے لوگوں کو ایک کمپیوٹر پر بنی ورچوئل بھول بھلیاں سکھائی اور اس میں چھوڑ دیا۔ پھر ان لوگوں کو 2 گروپس میں بانٹ دیا، ایک گروپ کو بیدار رکھا اور دوسرے کو کچھ دیر سونے دیا گیا۔ اور جب بعد میں ان سے دوبارہ وہ راستہ تلاش کرنے کا کہا گیا تو نتائج بڑے حیران کن تھے۔ مطلب جن لوگوں کو خواب آیا ان کی کارکردگی بہتر تھی جاگنے والوں سے؟ صرف بہتر نہیں تھی، بلکہ جن لوگوں نے خواب میں اس بھول بھلائیے سے متعلق کچھ دیکھا، ان کی کارکردگی جاگنے والوں یا خواب نہ دیکھنے والوں کے مقابلے میں 10 گنا زیادہ بہتر تھی۔
10 گنا زیادہ؟ یہ تو بہت بڑا فرق ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ خواب بالکل ویسا نہیں تھا جیسی بھول بھلائیاں تھی۔ کسی نے خواب میں پرانے کھنڈرات دیکھے، کسی نے کوئی غار دیکھا، کسی نے کوئی اور پیچیدہ راستہ۔ اچھا، یعنی دماغ نے پچھلی یادوں کو، جیسے کھنڈرات کی یاد کو، اس نئے علم کے ساتھ ملا کر ایک حل نکال لیا تھا؟ جی بالکل، یہ وہ تخلیقی عمل ہے جو انسان کو باقی جانوروں سے ممتاز کرتا ہے۔ واقعی۔ اور جب خوابوں کے کنٹرول کی بات آتی ہے تو لوسڈ ڈریمنگ یعنی خوابوں پر جزوی کنٹرول، وہ بھی ایک انتہائی دلچسپ تصور ہے۔ لوسڈ ڈریمنگ یعنی وہ حالت جب انسان کو خواب کے اندر یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ وہ خواب دیکھ رہا ہے اور وہ اپنے خواب کو کسی حد تک اپنی مرضی سے چلا سکتا ہے۔ لیکن سائنس اس بات کو کیسے ثابت کرتی ہے؟ کیونکہ یہ تو ایک بہت ہی ذاتی سا تجربہ لگتا ہے۔ ایک زمانے تک سائنسدان بھی اسے وہمی سمجھتے تھے، لیکن پھر MRI سکینز نے اس کو ثابت کیا۔ سائنسدانوں نے لوسڈ ڈریمرز کو مشین میں سلایا اور ان سے کہا گیا کہ بھئی جب تم خواب میں یہ پہچان لو کہ تم خواب دیکھ رہے ہو تو کوئی خاص اشارہ کرنا۔ اشارہ؟ لیکن جسم تو REM سلیپ میں مفلوج ہوتا ہے نا؟ جی بالکل، جسم مفلوج ہوتا ہے تاکہ ہم خواب پر عمل نہ کریں، لیکن آنکھیں حرکت کر سکتی ہیں۔ تو ان ڈریمرز نے خواب کے دوران اپنی آنکھوں کو ایک خاص انداز میں دائیں بائیں حرکت دی اور خواب کے اندر ہی اپنے ہاتھوں کو بھیجنے کے اشارے کیے۔ تو کیا مشین میں وہ نظر آیا؟ جب اسکین دیکھا گیا تو ان کا جسم بستر پر ساکت تھا، لیکن ان کے دماغ کا موٹر کارٹیکس بالکل اسی طرح روشن ہو رہا تھا جیسے وہ جاگتے ہوئے سچ مچ ہاتھ بھیج رہے ہوں۔ یعنی وہ گہری نیند کی حالت سے جاگتے ہوئے سائنسدانوں کے ساتھ باقاعدہ رابطہ کر رہے تھے۔ ارے واہ، یہ تو سچ میں ایک انوکھی دنیا ہے۔ اور پروگرام کے اختتام پر اگر ہم اس سب کو سمیٹیں تو میرے ذہن میں ایک بہت ہی سوچنے پر مجبور کر دینے والا خیال آ رہا ہے۔ جی بتائیے، کیا خیال ہے؟ مطلب اگر لوسڈ ڈریمرز جو اپنے خوابوں کو کنٹرول کر سکتے ہیں، اگر یہ انسانی ارتقاء یا ہیومن ایولیوشن کا اگلا قدم ہے، تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ مستقبل میں انسان ارادی طور پر، جان بوجھ کر، اپنے خوابوں کا استعمال کرتے ہوئے دنیا کے بڑے بڑے پیچیدہ مسائل حل کرنے کے قابل ہو جائیں؟ کیا ہم سب اپنے دماغ کے اس خفیہ اور طاقتور حصے کو اپنی مرضی سے استعمال کرنا سیکھ جائیں گے؟ یہ واقعی ایک بہت گہرا سوال ہے۔ جس طرح سائنس ترقی کر رہی ہے، یہ ناممکن نہیں لگتا۔ خواب محض ایک سراب نہیں ہے، یہ انسانی شعور کی ایک بہت طاقتور اور تعمیری حالت ہے، اور یہ سوال ہر باشعور انسان کو غور کرنے کی دعوت دیتا ہے کہ ہمارے اندر کتنی صلاحیت چھپی ہے۔ بالکل، اور اسی گہری سوچ کے ساتھ ہم آج کے اس تفصیلی جائزے کو یہیں ختم کرتے ہیں۔ ہم نے جانا کہ کیسے خواب ہمارے جذبات کی تھیراپی کرتے ہیں اور ہماری تخلیقی صلاحیتوں کو بڑھاتے ہیں۔ اگلے حصے میں ہم بات کریں گے چیپٹر 12 سلیپ ڈس آرڈرز اینڈ ڈیتھ کازڈ بائی نو سلیپ کے بارے میں، اور چیپٹر 13 واٹس اسٹاپنگ یو فرام سلیپنگ۔ تب تک کے لیے اپنا اور اپنی نیند کا بہت خیال رکھیے۔ یہ سیریز کا پارٹ 5 ہے۔ بالکل۔ اس حصے میں ہم بات کریں گے جی۔ چیپٹر 12 سلیپ ڈس آرڈرز اینڈ ڈیتھ کازڈ بائی نو سلیپ۔ صحیح۔ چیپٹر 13 واٹس اسٹاپنگ یو فرام سلیپنگ۔ ہاں، یہ دونوں باب بہت اہم ہیں۔ ایکسپلینیشن۔ چیپٹر 12 اس باب میں مختلف نیند کی بیماریوں کی وضاحت کی گئی ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ چیپٹر 13 یہ باب جدید ٹیکنالوجی، موبائل فون اور جدید طرز زندگی کے نیند پر اثرات کو بیان کرتا ہے۔ جی، تو اس پر تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ کیا یہ بات قابل یقین ہے کہ کوئی انسان گہری نیند میں سوتے ہوئے بستر سے اٹھے، گاڑی چلا کر میلوں دور جائے، ایک سنگین واردات کرے اور اسے اس بات کا بالکل علم نہ ہو؟ سن کر تو بالکل کسی سائنس فکشن فلم کا سین لگتا ہے۔ بالکل، یا پھر یہ حقیقت کہ رات کو سونے سے پہلے استعمال ہونے والا اسمارٹ فون انسانی دماغ کو یہ پیغام دے رہا ہے کہ ابھی دوپہر کا وقت ہے۔ اس تفصیلی جائزے کا مقصد کسی عام طبی کتاب کے اوراق پلٹنا نہیں ہے۔ بالکل نہیں، بلکہ یہ ایک بہت گہرا سفر ہے۔ جی، ہم ان حقائق کی گہرائی میں جا رہے ہیں جو یہ بتاتے ہیں کہ جب نیند کا یہ پیچیدہ ترین نظام بگڑتا ہے تو انسانی دماغ اور جسم کے ساتھ کیا کچھ ہو سکتا ہے۔
مطلب تصور کریں کہ نیند ایک انتہائی طاقتور، بے عیب اور پیچیدہ سافٹ ویئر ہے۔ جو ہر رات انسانی جسم کے پس پردہ خاموشی سے چلتا ہے۔ یہ یادداشت کو ترتیب دیتا ہے اور خلیات کی مرمت کرتا ہے۔ صحیح، عام حالات میں تو اس کی موجودگی کا احساس تک نہیں ہوتا، لیکن میں یہ سوچ رہی تھی کہ اگر اس بنیادی آپریٹنگ سسٹم میں کوئی سنگین خرابی پیدا ہو جائے تو اس کے نتائج کس حد تک خطرناک ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے، جب ہم نیند کی بات کرتے ہیں تو عام طور پر ذہن میں ایک غیر فعال حالت کا تصور ابھرتا ہے، جیسے کسی مشین کا سوئچ آف کر دیا گیا ہو، ہاں، زیادہ تر لوگ یہی سمجھتے ہیں۔ نظم اور مصروف ترین عمل سے گزر رہا ہوتا ہے۔ مطلب وہ مکمل طور پر بند نہیں ہوتا؟ بالکل نہیں۔ جب یہ نظام اپنے درست راستے سے ہٹتا ہے تو یہ محض تھکاوٹ یا سستی نہیں لاتا، بلکہ انسانی رویوں اور شعور میں ایسی ہولناک تبدیلیاں لاتا ہے جن کا تصور بھی محال ہے۔ حیرت انگیز۔ جی، یہ خاموش سافٹ ویئر جب کریش ہوتا ہے تو دماغ کے وہ تمام حفاظتی میکانزم ناکارہ ہو جاتے ہیں جو انسان کو ایک باشعور ہستی بناتے ہیں۔ تو مئی 1987 کے اس واقعے سے آغاز کرتے ہیں جس نے طبی اور قانونی دنیا کو ہلا کر رکھ دیا، کین پارکس کا واقعہ۔ ہاں، وہ کیس واقعی نیند کی سائنس میں ایک سنگ میل ہے۔ جو تحقیق ہم دیکھ رہے ہیں اس کے مطابق یہ شخص بستر سے اٹھا، اپنی گاڑی میں بیٹھا، 23 کلومیٹر تک مسلسل ڈرائیو کر کے اپنے سسرال پہنچا اور وہاں ایک انتہائی پرشدت سانحے کا سبب بنا۔ اور سب سے زیادہ خوفناک بات یہ تھی کہ وہ طبی لحاظ سے گہری نیند میں تھا۔ بالکل، جسے سائنسی زبان میں سمنامبولزم یا نیند میں چلنا کہتے ہیں۔ لیکن ایک منٹ، مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ سائنسی لحاظ سے یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ واقعی ایک پیچیدہ سوال ہے۔ مطلب گاڑی چلانے کے لیے تو بے پناہ توجہ اور موٹر کنٹرول درکار ہوتا ہے، دماغ کیسے ایک ہی وقت میں سویا ہوا اور اتنے پیچیدہ کاموں کے لیے جاگا ہوا ہو سکتا ہے؟ یہی وہ نقطہ ہے جو انسانی دماغ کی حیرت انگیز پیچیدگی کو ظاہر کرتا ہے۔ نیند میں چلنے کو عموماً معاشرے میں بہت بے ضرر سمجھا جاتا ہے۔ ہاں، لوگ بس چند قدم چلتے ہیں اور سو جاتے ہیں۔ جی، لیکن کین پارکس کے کیس میں ایک انتہائی شدید نوعیت کا نیورولوجیکل فالٹ پیدا ہوا۔ جب انسان گہری نیند میں ہوتا ہے تو دماغ کا سامنے والا حصہ یعنی پری فرنٹل کارٹیکس مکمل طور پر غیر فعال ہو جاتا ہے۔ اچھا، پری فرنٹل کارٹیکس کا اصل کام کیا ہوتا ہے؟ یہ وہ حصہ ہے جو منطق، شعوری ریسلوں، اخلاقیات اور جذبات کو کنٹرول کرتا ہے۔ اب کین پارکس کے کیس میں ہوا یہ کہ دماغ کے وہ نچلے حصے جو بنیادی حرکات اور موٹر فنکشنز کے ذمہ دار ہیں وہ تو جاگ گئے۔ اوہ، لیکن شعوری دماغ سویا رہا؟ بالکل، شعوری اور اخلاقی دماغ گہری نیند میں ہی رہا۔ یعنی جسم ایک روبوٹ کی طرح خودکار نظام پر چل رہا تھا جس میں فیصلہ کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ یہ تو بہت خوفناک ہے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ شعور اور جسمانی حرکات دو الگ الگ نظام ہیں۔ جی ہاں، جو کبھی کبھار ایک دوسرے سے مکمل طور پر کٹ سکتے ہیں۔ خیر، یہ تو ایک انتہائی نایاب اور شدید حالت ہو گئی، لیکن اگر ہم ان بیماریوں کی طرف آئیں جو معاشرے میں بہت عام ہیں تو سب سے پہلے ذہن میں انسومنیا یا بے خوابی کا نام آتا ہے۔ جی، انسومنیا آج کل ایک عالمی مسئلہ بن چکا ہے۔ اکثر لوگ جب رات کو دیر تک جاگتے ہیں، فون پر کوئی سیریز دیکھ رہے ہوتے ہیں یا جان بوجھ کر کم سوتے ہیں تو وہ اسے انسومنیا کا نام دے دیتے ہیں۔ کیا یہ دونوں ایک ہی چیز ہے؟ نہیں، ان دونوں کے درمیان تفریق سمجھنا انتہائی ضروری ہے۔ اپنی مرضی سے نیند سے محرومی ایک طرز زندگی کا انتخاب ہے۔ یعنی وہ جان بوجھ کر جاگ رہے ہوتے ہیں؟ بالکل، اس حالت میں انسان کے پاس سونے کا وقت ہوتا ہے اور ایک آرام دہ ماحول بھی میسر ہوتا ہے، لیکن وہ کسی اور سرگرمی کی وجہ سے سوتا نہیں۔ اور بے خوابی اس سے مختلف کیسے ہے؟ دوسری طرف انسومنیا وہ اذیت ناک کلینکل حالت ہے جہاں انسان سونا چاہتا ہے، وہ بستر پر موجود ہے، لیکن اس کا دماغ اسے نیند کی وادی میں جانے کی اجازت نہیں دیتا۔ یعنی کوشش کے باوجود نیند نہیں آتی؟ جی، اور اس کی دو اقسام ہیں۔ ایک وہ جہاں نیند کے آغاز میں شدید مشکل پیش آتی ہے، اور دوسری وہ جہاں انسان سو تو جاتا ہے لیکن رات بھر بار بار جاگتا ہے۔ تو اس کے پیچھے کیا میکانزم کام کر رہا ہے؟ جب جسم تھکا ہوا ہے تو دماغ نیند کے خلاف مزاحمت کیوں کرتا ہے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ ہمارا اپنا اعصابی نظام ہے۔ جب انسان بستر پر لیٹ کر دن بھر کی فکروں اور ذہنی دباؤ کے بارے میں سوچتا ہے تو اس کا ہمدردانہ اعصابی نظام متحرک ہو جاتا ہے۔ ہمدردانہ اعصابی نظام؟
مطلب سمپیتھیٹک نروس سسٹم؟ بالکل، یہ وہ ارتقائی نظام ہے جو انسان کو کسی جان لیوا خطرے سے لڑنے یا بھاگنے کے لیے تیار کرتا ہے۔ دماغ سے کورٹیسول اور ایڈرینالین جیسے ہارمونز کا اخراج شروع ہو جاتا ہے۔ اچھا، تو دماغ کو لگتا ہے کہ کوئی خطرہ ہے؟ جی، ذرا سوچئے، دماغ کو لگ رہا ہے کہ ارد گرد کوئی شکاری درندہ موجود ہے، حالانکہ حقیقت میں وہ محض دفتر کا کوئی ادھورا کام یا مالی پریشانی ہوتی ہے۔ صحیح، ایک ایسا دماغ جو خود کو خطرے سے بچانے کی تیاری کر رہا ہو، وہ جسم کو پرسکون نیند میں کیسے جانے دے گا؟ بالکل نہیں جانے دے گا۔ یہ تو ایسا ہی ہے جیسے کوئی شخص ایک ہی وقت میں گاڑی کا ایکسلریٹر اور بریک پوری طاقت سے دبا رہا ہو۔ دماغ کو پرسکون ہونا چاہیے، لیکن وہ خطرے کے سگنل بھیج رہا ہے۔ یہ ایک بہت اچھی اور درست مثال ہے۔ اب بے خوابی کے بالکل برعکس ایک اور بیماری کی طرف چلتے ہیں جسے نارکولیپسی کہا جاتا ہے۔ ہم نے پڑھا ہے کہ اس میں انسان دن کے وقت اچانک نیند کے شدید حملوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ جی، نارکولیپسی محض بے وقت نیند آنے کا نام نہیں ہے، یہ مرکزی اعصابی نظام کی ایک انتہائی پیچیدہ خرابی ہے۔ وہ کیسے؟ اس بیماری میں دماغ نیند اور بیداری کے درمیان موجود سرحدوں کو الگ رکھنے میں مکمل طور پر ناکام ہو جاتا ہے۔ نارکولیپسی کے مریضوں میں ایک خطرناک علامت ظاہر ہوتی ہے جسے کیٹاپلیکسی کہا جاتا ہے۔ ٹیٹاپلیکسی، اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس حالت میں انسان کے پٹھے اچانک مفلوج ہو جاتے ہیں، جسم کی تمام طاقت ختم ہو جاتی ہے اور وہ زمین پر گر سکتا ہے۔ اوہ، اور میں نے سنا ہے کہ یہ فالج کسی جذباتی رد عمل سے متحرک ہوتا ہے۔ جی بالکل، جیسے کہ زور سے ہنسنا، شدید غصہ آنا یا کوئی اچانک حیرت انگیز خبر سننا اس فالج کو متحرک کر دیتا ہے۔ یعنی انسان مکمل طور پر ہوش و حواس میں ہے، سب کچھ سن رہا ہے، لیکن اپنے ہی جسم میں قید ہو کر رہ گیا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اگر میں اس کی تشبیہ ایک ایسی عمارت سے دوں جہاں اچانک مین پاور سپلائی کٹ جائے، سارا نظام ٹھپ ہو جائے، لیکن عمارت کی ایمرجنسی لائٹس ابھی بھی جل رہی ہوں۔ یہ بہت عمدہ تشبیہ ہے۔ ایمرجنسی لائٹس اس شعور کی نمائندگی کرتی ہیں جو پوری طرح جاگ رہا ہے، لیکن جسمانی رابطہ کٹ چکا ہے۔ کیا یہ میکانزم کو درست بیان کرتی ہے؟ 100% درست کام کرتی ہے۔ دراصل نارکولیپسی کے پیچھے نیند کے فالج کا نظام کام کر رہا ہوتا ہے۔ عام صحت مند افراد میں جب خواب دیکھنے کا مرحلہ یعنی ریم سلیپ شروع ہوتا ہے تو دماغ جان بوجھ کر جسم کو مفلوج کر دیتا ہے تاکہ انسان خوابوں پر جسمانی عمل نہ کر بیٹھے۔ بالکل، لیکن نارکولیپسی کے مریضوں میں یہ فالج کا نظام دن کے وقت بیداری کی حالت میں ہی اچانک فعال ہو جاتا ہے۔ شعور بیدار رہتا ہے لیکن جسم مفلوج ہو جاتا ہے۔ حیران، اور عام جب ہم دل دہلا دینے والی بیماریوں کی بات کر ہی رہے ہیں تو ایک ایسی بیماری کا ذکر ناگزیر ہے جو انتہائی نایاب اور 100% جان لیوا ہے۔ آپ فیٹل فیملیل انسومنیا کی بات کر رہی ہیں؟ جی، جان لیوا خاندانی بے خوابی۔ یہ سن کر ہی ایسا لگتا ہے جیسے کسی سائنس فکشن فلم کا پلاٹ ہو کہ انسان صرف اس لیے مر جائے کیونکہ وہ سو نہیں سکتا۔ اس میں کیا خرابی ہوتی ہے؟ یہ بیماری اس بات کا حتمی ثبوت ہے کہ نیند زندہ رہنے کے لیے کتنی ناگزیر ہے۔ یہ ایک جینیٹک خرابی ہے جہاں ایک خاص پروٹین جسے پریون پروٹین کہا جاتا ہے اپنی شکل بگاڑ لیتا ہے۔ اچھا، اور یہ پروٹین دماغ میں کیا کرتا ہے؟ یہ تبدیل شدہ پروٹین دماغ کی اس حصے پر حملہ کرتا ہے جو نیند کے سگنلز کو کنٹرول کرتا ہے، خاص طور پر تھیلیمس پر۔ تھیلیمس؟ جی، آپ تھیلیمس کو دماغ کا وہ دروازہ سمجھیں جو بیرونی حسیات کو دماغ تک جانے سے روکتا ہے تاکہ انسان سو سکے۔ تو جب پریون پروٹین اس دروازے کو تباہ کر دیتا ہے تو یہ دروازہ ہمیشہ کے لیے کھلا رہ جاتا ہے۔ حسیات کا طوفان مسلسل دماغ سے ٹکراتا ہے جس کی وجہ سے مریض ہمیشہ کے لیے جاگنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ اوہ میرے خدایا، اور پھر کیا ہوتا ہے؟ چند ہی مہینوں کے اندر نیند کی مکمل کمی سے جسم کے تمام اعضاء ناکارہ ہو جاتے ہیں اور موت واقع ہو جاتی ہے۔ کوئی دوا انہیں سلا نہیں سکتی۔ ہم نے ان نایاب جنیاتی بیماریوں کو تو سمجھ لیا، لیکن اب ہم چیپٹر 13 کی طرف چلتے ہیں۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ آج کا انسان اپنے جدید طرز زندگی سے خود ایک بے خوابی کو جنم دے رہا ہے۔ بالکل درست، اور یہ بھی کسی جینیٹک خرابی سے کم خطرناک نہیں۔ ہم نے اپنے روزمرہ کے ماحول کو اس طرح ڈھال لیا ہے کہ وہ قدرتی نیند کا دشمن بن چکا ہے۔ اس میں سب سے پہلے بات آتی ہے روشنی کی۔ جی، انسان نے ارتقائی طور پر طے شدہ نیند کے ماحول کو بدل کر رکھ دیا ہے۔ لاکھوں سالوں سے انسانی جسم کا اندرونی کلاک سورج کی روشنی اور اندھیرے کے حساب سے چلتا آیا ہے۔ جسے سرکیڈین ردم کہتے ہیں، رائٹ؟ بالکل،
شام ہوتے ہی جیسے ہی اندھیرا چھاتا ہے، دماغ میں موجود پائنل گلینڈ سے ایک ہارمون نکلتا ہے جسے میلاٹونن کہتے ہیں۔ اور یہ میلاٹونن جسم کو کیا پیغام دیتا ہے؟ یہ پیغام دیتا ہے کہ اب اندھیرا ہو چکا ہے اور میٹابولزم کو سست کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ لیکن جدید دور کی LED لائٹس، خاص طور پر سمارٹ فون سے نکلنے والی نیلی روشنی اس عمل کو تباہ کر رہی ہیں۔ یعنی جب لوگ رات دے اپنے بستروں پر لیٹ کر موبائل سکرول کر رہے ہوتے ہیں تو یہ نیلی روشنی میلاٹونن کے اخراج کو روک دیتی ہے؟ جی ہاں، بالکل اسی طرح جیسے کسی بہتے ہوئے پانی کے آگے بند باندھ دیا گیا ہو۔ جسم تھکا ہوا ہوتا ہے لیکن دماغ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ ابھی دوپہر کا وقت ہے۔ یہ تو واقعی دماغ کو دھوکہ دینے والی بات ہے۔ 100%۔ اسی وجہ سے آج کل لوگوں کو بستر پر لیٹنے کے بعد نیند کی وادی میں جانے کے لیے گھنٹوں جدوجہد کرنی پڑتی ہے۔ یہ تو روشنی کا مسئلہ ہو گیا، لیکن درجہ حرارت کا کردار بھی تو ہے نا؟ ہم اکثر محسوس کرتے ہیں کہ سردیوں میں یا ٹھنڈے کمرے میں سونا زیادہ پرسکون لگتا ہے۔ جی، اس کے پیچھے ایک مکمل سائنس ہے۔ انسانی جسم کو گہری نیند میں داخل ہونے کے لیے اپنے اندرونی درجہ حرارت کو کم سے کم 1 ڈگری سیلسیس تک گرانا پڑتا ہے۔ اچھا، یعنی جسم کا ٹھنڈا ہونا ضروری ہے؟ بالکل۔ ارتقائی دور میں جب سورج غروب ہوتا تھا تو ماحول ٹھنڈا ہو جاتا تھا، جو جسم کے لیے سونے کا سگنل تھا۔ لیکن جدید معاشرے نے مستقل تھرموسٹیٹس ایجاد کر کے اس قدرتی ٹھنڈے ماحول کو ختم کر دیا ہے۔ تو ہم اپنے کمروں کو اتنا گرم رکھتے ہیں کہ جسم اپنا درجہ حرارت کم نہیں کر پاتا؟ جی، اور اسی وجہ سے نیند کا آغاز تاخیر کا شکار ہوتا ہے اور گہری نیند متاثر ہوتی ہے۔ لیکن ایک منٹ رکیے، لوگ تو یہ دلیل دیتے ہیں کہ رات کو تھوڑی سی شراب پینے سے وہ ریلیکس ہو جاتے ہیں اور انہیں جلدی نیند آ جاتی ہے۔ کیا وہ کیمیکلز کا سہارا لے کر نیند کو بہتر نہیں بنا رہے ہوتے؟ وہ جھوٹ نہیں بولتے، لیکن وہ بے ہوشی اور نیند کو ایک سمجھنے کی سنگین غلطی کرتے ہیں۔ طبی لحاظ سے دماغ کو بے حس کر دینے اور قدرتی نیند میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ تو شراب دراصل دماغ کو سن کر دیتی ہے؟ بالکل۔ شراب ایک سینٹرل نروس سسٹم ڈپریسنٹ ہے۔ یہ ایک طرح کی ہلکی اینستھیزیا کی حالت ہے۔ اس سے جو نیند آتی ہے اس میں تعمیری مراحل نہیں ہوتے۔ مطلب وہ معیاری نیند نہیں ہے؟ بالکل نہیں۔ مزید یہ کہ شراب نیند کو رات بھر ٹکڑوں میں بانٹ دیتی ہے، اور سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ یہ خواب دیکھنے کے عمل یعنی REM سلیپ کو مکمل طور پر دبا دیتی ہے، جو ہماری نفسیاتی صحت کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ ہاں، اور دوسری طرف کیفین ہے، جو ہماری صبحوں کا سب سے بڑا سہارا ہے۔ ہم نے پڑھا ہے کہ دن بھر دماغ میں ایڈینوسین جمع ہوتا ہے، جو نیند کا دباؤ پیدا کرتا ہے۔ جی، ایڈینوسین بالکل ایک سگنل کی طرح کام کرتا ہے۔ تو کیفین اس دباؤ کو کیسے غائب کر دیتی ہے؟ کیفین دراصل اس دباؤ کو غائب نہیں کرتی، بلکہ یہ دماغ کو اس دباؤ کو محسوس کرنے سے عارضی طور پر اندھا کر دیتی ہے۔ اسے سمجھنے کے لیے ریسپٹرز کو تالے سمجھیں اور ایڈینوسین کو ان کی چابی۔ صحیح، جب چابی تالے میں لگتی ہے تو نیند آتی ہے۔ بالکل۔ اب کیفین ایک نقلی چابی ہے جو تالے میں پھنس تو جاتی ہے لیکن اسے کھولتی نہیں، جس کی وجہ سے اصلی چابی یعنی ایڈینوسین اپنا کام نہیں کر پاتی۔ اوہ، تو ایڈینوسین دماغ میں جمع ہوتا رہتا ہے، بس دماغ کو پتہ نہیں چلتا۔ 100% ایسا ہی ہوتا ہے، اور جب کیفین کا اثر ختم ہوتا ہے تو وہ سارا جمع شدہ ایڈینوسین ایک ساتھ دماغ پر حملہ کرتا ہے، جسے ہم کیفین کریش کہتے ہیں۔ اور انسان اچانک شدید تھکاوٹ کا شکار ہو جاتا ہے۔ جی بالکل۔ تو ہم دن کو زبردستی کیفین سے بیدار رکھتے ہیں اور رات کو زبردستی سکرینز کی وجہ سے سو نہیں پاتے۔ اور صبح اٹھنے کے لیے ہم نے ایک اور خطرناک ایجاد کر رکھی ہے، الارم کلاک۔ ہاں، الارم کلاک تو واقعی ایک بہت غیر فطری چیز ہے۔ صبح الارم کی تیز آواز سن کر دل کی دھڑکن جس طرح تیز ہوتی ہے، اس کے بارے میں سائنس کیا کہتی ہے؟ سائنس کے نزدیک الارم کے ذریعے اچانک جاگنا دل اور اعصابی نظام کے لیے ایک انتہائی خطرناک دھچکا ہے، جسے کارڈیو ویسکولر شاک کہتے ہیں۔ یعنی جسم اچانک شدید دباؤ کی حالت میں آ جاتا ہے۔ بالکل، بلڈ پریشر اور دل کی دھڑکن تیزی سے اوپر جاتی ہے، اور اس سے بھی زیادہ تباہ کن رجحان الارم کو بار بار سنوز کرنا ہے۔ ہاں، ہم میں سے اکثر لوگ سنوز کا بٹن دبا کر سوچتے ہیں کہ چند منٹ مزید نیند مل جائے گی۔ اس میں کیا برائی ہے؟ برائی یہ ہے کہ جب کوئی شخص سنوز کا بٹن دباتا ہے اور دوبارہ سوتا ہے تو چند منٹ بعد الارم اسے پھر وہی قلبی دھچکا دیتا ہے۔ اوہ،
یعنی ایک ہی صبح میں اپنے دل کو 3-4 بار شدید صدمہ پہنچانا؟ جی ہاں، یہ کوئی دانشمندانہ عمل نہیں ہے، یہ دل کی صحت پر طویل مدتی تباہ کن اثرات مرتب کرتا ہے۔ تو ان تمام حقائق کو سمیٹتے ہوئے نتیجہ کچھ یوں نکلتا ہے کہ جدید انسان نے ٹیکنالوجی اور بہتر طرز زندگی کے نام پر اپنی قدرتی نیند کو 2 سنگین مسائل میں تقسیم کر دیا ہے۔ بالکل، اور وہ مسائل ہماری اپنی ایجاد کردہ چیزوں کا نتیجہ ہیں۔ رات کے وقت نیند کا معیار مصنوعی روشنیوں کی وجہ سے گر چکا ہے، اور دن میں چست رہنے کے لیے ہم کیمیکلز کا سہارا لیتے ہیں، اور صبح دل کو جھٹکے دیتے ہیں۔ بدقسمتی سے یہی حقیقت ہے۔ اگلے حصے میں ہم بات کریں گے جی۔ چیپٹر 14 ہرٹنگ اینڈ ہیلپنگ یور سلیپ، چیپٹر 15 سلیپ اینڈ سوسائٹی۔ یہ ابواب بھی بہت معلوماتی ہوں گے۔ آخر میں ان تمام باتوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے ایک انتہائی اہم فکری سوال پیدا ہوتا ہے۔ اور وہ کیا؟ اگر ارتقاء نے لاکھوں سال لگا کر نیند کے نظام کو اس قدر پیچیدہ اور ہماری بقا کے لیے ضروری بنایا ہے، تو کیا جدید انسان اپنی ہی ٹیکنالوجی کے بدولت خود کو ایک ایسی حیاتیاتی ناکامی کی طرف دھکیل رہا ہے جس کا کوئی علاج مستقبل کی کسی لیبارٹری میں بھی ممکن نہیں ہوگا؟ یہ یقیناً سوچنے کی بات ہے۔ یہ ہماری اس سیریز کا آخری حصہ یعنی پارٹ 6 ہے، اور آج ہم جہاں بات ختم کرنے والے ہیں وہ اصل میں ہماری روزمرہ زندگی پر سب سے زیادہ اثر ڈالتی ہے۔ صحیح کہا آپ نے۔ ہم آج اس تحقیق کے آخری 2 ابواب کا نچوڑ نکالیں گے، یعنی چیپٹر 14 جو ہے ہرٹنگ اینڈ ہیلپنگ یور سلیپ، اور چیپٹر 15 سلیپ اینڈ سوسائٹی۔ چیپٹر 14 میں بنیادی طور پر نیند کی دواؤں اور اس کے مختلف علاج کے طریقوں پر بات کی گئی ہے، اور چیپٹر 15 میں یہ بتایا گیا ہے کہ ہمارے معاشرے، تعلیم اور طب کے نظام میں نیند کی کیا اہمیت ہے۔ یعنی ہم یہ دیکھیں گے کہ کیسے ہمارا پورا سسٹم نیند کے بالکل خلاف ڈیزائن کیا گیا ہے۔ نیند کو کیسے تباہ کر رہے ہیں؟ مطلب جیسے نیند کی گولیاں کھا کر، اور دوسرا یہ کہ ہمارا موجودہ معاشرتی، تعلیمی اور طبی نظام انسان کی اس بنیادی ضرورت کے خلاف ایک خاموش جنگ کیسے کر رہا ہے۔ اور اگر ہم ان دونوں ابواب کو جوڑ کر دیکھیں تو یہ آپس میں بہت گہرائی سے جڑے ہوئے ہیں۔ انفرادی صحت کا جو بگاڑ ہے وہ دراصل معاشرتی نظام کی خرابیوں کا ہی نتیجہ ہے۔ بالکل، لوگ اپنے ان مسائل کا فوری حل ڈھونڈ رہے ہیں جو مسائل اصل میں اس تیز رفتار معاشرے نے پیدا کیے ہیں۔ تو چلیے سب سے پہلے اس فوری حل کے سب سے بڑے دھوکے پر بات کرتے ہیں، نیند کی گولیاں۔ سلیپنگ پلز، جو کہ آج کل ہر دوسرے گھر میں موجود ہوتی ہیں۔ ہاں، مطلب ایمبین یا لونسٹا جیسی دوائیں۔ لوگ انہیں کھاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ بس اب انہیں ایک بہترین اور پرسکون نیند مل رہی ہے، لیکن تحقیق تو کچھ اور ہی بتا رہی ہے۔ تحقیق یہ بتاتی ہے کہ یہ گولیاں قدرتی نیند بالکل فراہم نہیں کرتی۔ ان کے نقصانات بے شمار ہیں۔ چلیں اس کو تفصیل سے سمجھتے ہیں۔ میرا مطلب ہے کسی کو نیند کی گولی کھلانا تو ایسا ہی ہے جیسے کسی کے سر پر زور سے چوٹ مار کر اسے بے ہوش کر دیا جائے اور پھر کہا جائے کہ واہ کیا اچھی نیند آئی ہے۔ یہ تصور بالکل درست ہے۔ اگر ہم اسے سائنس کی نظر سے دیکھیں تو موجودہ دوائیں دماغ کی گہری اور قدرتی لہروں کو، جنہیں ہم ڈیپ NRM برین ویوز کہتے ہیں، انہیں پیدا کرنے میں مکمل ناکام رہتی ہیں۔ یعنی وہ دماغ کو سلا نہیں رہیں؟ نہیں، وہ قدرتی نیند نہیں لا رہی، وہ دماغ کو صرف بے حس یعنی سیڈیٹ کر دیتی ہیں۔ آپ سو نہیں رہے ہوتے، آپ بس ہوش کھو بیٹھتے ہیں۔ لیکن اگر ان کا کوئی خاص فائدہ نہیں ہے تو لوگ اگلی صبح اٹھ کر خود کو بہتر کیوں محسوس کرتے ہیں؟ کیا یہ صرف دماغ کا دھوکہ ہے؟ زیادہ تر یہ صرف پلیسیبو ایفیکٹ ہوتا ہے۔ لوگوں کو لگتا ہے کہ انہوں نے گولی کھائی ہے تو وہ جلدی سو گئے، لیکن اگر ہم آبجیکٹو طور پر دیکھیں، یعنی ان کی نیند کی کوالٹی ماپیں، تو اس میں کوئی خاص بہتری نہیں آتی۔ واقعی؟ ہاں، اور اس سے بھی زیادہ خوفناک بات یونیورسٹی آف کیلیفورنیا کے ڈاکٹر ڈینیل کرپکے کی تحقیق میں سامنے آئی۔ اچھا، انہوں نے کیا دریافت کیا؟ انہوں نے دریافت کیا کہ نیند کی گولیاں استعمال کرنے والوں میں کینسر، انفیکشنز اور موت کا خطرہ ان لوگوں کی نسبت نمایاں طور پر زیادہ ہوتا ہے جو یہ گولیاں استعمال نہیں کرتے۔ اوہ واو! مطلب ہم نیند لانے کے چکر میں موت اور کینسر کو دعوت دے رہے ہیں؟
یہ تو واقعی دل دہلا دینے والی بات ہے۔ بالکل، اس کا مدافعتی نظام پر بہت برا اثر پڑتا ہے۔ تو یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر گولیاں اتنی خطرناک ہیں تو وہ لاکھوں لوگ کیا کریں جو واقعی سو نہیں پاتے، جنہیں انسومنیا ہے؟ ان سب کے لیے کوئی محفوظ حل تو ہوگا نا؟ جی بالکل ہے، اور وہ حل ایک خاص تھراپی کی صورت میں ہے جسے CBTI کہتے ہیں، یعنی کوگنیٹو بیہیویئرل تھراپی فار انسومنیا۔ ہاں، تو یہ بے خوابی کا سب سے بہترین علاج؟ ہاں، یہ پہلا اور سب سے بہترین علاج ہے۔ یہاں تک کہ امریکن کالج آف فزیشنز نے بھی اسے گولیوں پر ترجیح دی ہے۔ صحیح، لیکن کیا اس کے اثرات دائر پا ہوتے ہیں؟ کیونکہ گولیوں کے ساتھ تو مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ چھوڑتے ہیں تو وہ کیا کہتے ہیں اسے؟ ریباؤنڈ انسومنیا۔ ہاں، ریباؤنڈ انسومنیا، یعنی نیند پہلے سے بھی زیادہ بری طرح اڑ جاتی ہے۔ بالکل، لیکن CBTI کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا۔ اس کے نتائج دائر پا ہیں اور اسے چھوڑنے پر ریباؤنڈ انسومنیا کا کوئی خطرہ نہیں ہوتا۔ اس میں دراصل دماغ کو دوبارہ ٹرین کیا جاتا ہے۔ اور اس میں ورزش اور خوراک کا کیا کردار ہے؟ کیونکہ عام طور پر ان چیزوں کا ذکر ہر جگہ ہوتا ہے۔ ورزش کا کردار بہت اہم ہے۔ ورزش نیند کے معیار کو بڑھاتی ہے، لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ کم نیند کا ورزش پر اس سے بھی زیادہ منفی اثر پڑتا ہے۔ یعنی اگر آپ سو نہیں رہیں تو آپ اگلے دن ورزش ڈھنگ سے کر ہی نہیں سکتے۔ یہ تو ایک سائیکل بن گیا۔ صحیح کہا۔ اور خوراک کی بات کریں تو کاربوہائیڈریٹس اور چینی سے بھرپور غذا نیند کو بری طرح متاثر کرتی ہے۔ یہاں بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ ہم ایک ایسا معاشرہ بن چکے ہیں جو بس کوئک فکس کے پیچھے بھاگتا ہے۔ بالکل، لوگ تھراپی میں وقت لگانے اور اپنی عادات بدلنے کے بجائے فوراً ایک گولی نگلنا پسند کرتے ہیں۔ صحیح کہا، اور یہی جلد بازی ہمارے کام کرنے کے نظام کو بھی تباہ کر رہی ہے، جو ہمیں ہمارے اگلے موضوع کی طرف لے جاتا ہے، چیپٹر 15، انفرادی سطح سے نکل کر آئیے دیکھتے ہیں کہ نیند کی کمی پوری دنیا کی معیشت کو کیسے کھوکھلا کر رہی ہے۔ یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، یہاں تک کہ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن یعنی WHO نے نیند کی کمی کو ترقی یافتہ ممالک میں ایک گلوبل ایپیڈیمک قرار دے دیا ہے۔ ایک عالمی وبا؟ جی ہاں، عالمی وبا۔ اعداد و شمار دیکھیں تو 65% امریکی بالغ افراد ہفتے کے دوران 7 سے 9 گھنٹے کی نیند پوری نہیں کر پاتے۔ 65%؟ یہ تو آدھی آبادی سے بھی زیادہ ہے۔ بالکل، اور لوگ کیا کرتے ہیں؟ وہ ویکینڈ پر یعنی اختتام ہفتہ پر اس نیند کا قرض اتارنے کی کوشش کرتے ہیں، جو کہ ایک ناکام کوشش ہوتی ہے۔ ہاں، ہم نیند کو بینک کے ایک ایسے قرض کی طرح سمجھتے ہیں جسے ہم ویکینڈ پر چکا دیں گے، لیکن ہمارے دماغ کا بینک لیٹ پیمنٹ قبول نہیں کرتا۔ جو نیند گئی وہ ہمیشہ کے لیے گئی۔ بہت خوب، یہ بالکل ٹھیک مثال ہے، اور اس کا معاشی نقصان اندازے سے کہیں زیادہ ہے۔ نیند کی کمی کی وجہ سے کئی ممالک کی GDP کا 2% حصہ ضائع ہو جاتا ہے۔ ویٹ، GDP کا 2%؟ یہ تو عام طور پر بعض ممالک کے پورے فوجی یا تعلیمی بجٹ کے برابر ہوتا ہے۔ صحیح کہا آپ نے، یہ اربوں ڈالرز کا نقصان ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ تخلیقی صلاحیت، ایمانداری اور کام کی کارکردگی نیند کی کمی سے براہ راست تباہ ہوتی ہے۔ اور اس کے باوجود ہم اس بات کو سیریسلی نہیں لیتے، یہاں تک کہ بعض حکومتیں نیند کی کمی کو ٹارچر یعنی تشدد کے ایک غیر انسانی ہتھ کنڈے کے طور پہ بھی استعمال کرتی ہیں، اور ہم یہی ٹارچر اپنے ساتھ خود کر رہے ہیں۔ اگر ہم اسے بڑی تصویر کے ساتھ جوڑیں تو دیکھیں کہ ہمارے کارپوریٹ کلچر میں کیا ہو رہا ہے۔ وہاں اس شخص کو ہیرو سمجھا جاتا ہے جو رات 1 بجے ای میل کرتا ہے اور صبح 6 بجے آفس میں ہوتا ہے۔ ہاں، لوگ اس کی مثالیں دیتے ہیں کہ دیکھو کتنا محنتی ہے، جبکہ حیاتیاتی طور پر وہ کمپنی کا سب سے غیر مؤثر اور نقصان دہ کارکن ہے۔ اس کا دماغ ٹھیک سے فیصلے ہی نہیں کر پا رہا ہوتا۔ واقعی۔ اور اگر بالغ افراد کے ساتھ کام کی جگہ پر یہ سلوک ہو رہا ہے تو ہم اپنی اگلی نسل کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ میرا مطلب ہے ہمارا تعلیمی نظام، وہاں کا آغاز بھی کچھ ایسی ہی تباہی لا رہا ہے۔ بچوں کی نیند کا مسئلہ تو اور بھی زیادہ سنگین ہے۔ امریکہ میں 80% پبلک ہائی سکولز صبح 8:15 بجے سے پہلے شروع ہوتے ہیں۔ 8:15؟ اس کا مطلب ہے بچوں کو صبح 5 یا 6 بجے تک اٹھنا پڑتا ہوگا تیار ہونے کے لیے؟ بالکل، اور یہ نوجوانوں کی حیاتیاتی گھڑی یعنی ان کے سرکیڈین ردم کے بالکل خلاف ہے۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ ماہرین نے خبردار کیا ہے کہ صبح سویرے اٹھانے سے بچوں کی سب سے اہم نیند
وہ جسے REM سلیپ کہتے ہیں؟ جی ہاں، REM سلیپ کا آخری اور اہم حصہ چھن جاتا ہے، اور یہ حصہ جذباتی استحکام کے لیے انتہائی ضروری ہوتا ہے۔ اوہ، یعنی بچے چڑچڑے اور ہائپر ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کا دماغ جذبات کو پروسیس ہی نہیں کر پایا۔ صحیح سمجھے آپ۔ اس کی ایک زبردست مثال ایڈینا، منیسوٹا کے سکولز کی ہے۔ وہاں انہوں نے سکول لگنے کا وقت 7:30 سے بڑھا کر 8:30 کر دیا۔ اچھا، صرف 1 گھنٹہ آگے کیا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ حیرت انگیز تھا۔ بچوں کے SAT سکورز اور ان کی تعلیمی کارکردگی میں نمایاں اضافہ دیکھنے میں آیا۔ واو، صرف تھوڑا سا زیادہ سونے سے؟ اور اس سے بھی بڑی بات یہ ہے کہ جہاں نیند پوری نہیں ہو رہی، وہاں غلط تشخیص یعنی مس ڈائگنوسس کا مسئلہ بڑھ رہا ہے۔ نیند کی کمی کے شکار بچوں کی علامات ہو بہو ADHD جیسی ہوتی ہیں۔ ہیں؟ واقعی؟ ہاں، اٹینشن ڈیفیسٹ ہائپر ایکٹیویٹی ڈس آرڈر۔ اب ہوتا یہ ہے کہ بچوں کو نیند پوری کرنے دینے کے بجائے انہیں ان بیماریوں کی غلط ادویات دی جا رہی ہیں۔ سوچئے ذرا، ہم ایک پورے معاشرے کے بچوں کی قدرتی حیاتیاتی ضرورت کے خلاف جا کر انہیں ایک ایسی بیماری کی دوائیں کھلا رہے ہیں جو شاید انہیں ہے ہی نہیں، اور وہ بھی صرف اس لیے کہ ہمارا اسکول کا شیڈیول غلط ہے۔ یہ تو بہت عجیب بات ہے۔ یہ واقعی فکر لمحہ ہے، اور تعلیمی نظام سے آگے بڑھیں تو ماہرین ہمیں ایک ایسی جگہ کی طرف لے جاتے ہیں جہاں نیند کی کمی کا نتیجہ سیدھا موت ہوتا ہے۔ آپ صحت کے نظام یعنی میڈیسن فیلڈ کی بات کر رہی ہیں نا؟ جی، ہاسپٹلز کا حال دیکھیں۔ وہاں میڈیکل ریزیڈنٹ سے مسلسل 30 گھنٹے کی ڈیوٹی لی جاتی ہے۔ 30 گھنٹے؟ یہ تو انسانی قابلیت سے باہر ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے اس نظام کی شروعات کس نے کی تھی؟ کس نے؟ ایک نامور فزیشین تھے، ولیم سٹیورٹ ہیلسٹڈ۔ انہوں نے اس نظام کو بنایا تھا، لیکن دلچسپ اور خوفناک بات یہ ہے کہ ہیلسٹڈ خود کوکین کا نشہ کرتے تھے۔ کیا آپ مذاق کر رہی ہیں؟ ہم ہاسپٹلز کا پورا ڈیوٹی سسٹم ایک کوکین کے عادی شخص کے بنائے ہوئے اصولوں پر چلا رہے ہیں۔ بدقسمتی سے ہاں، ہیلسٹڈ کوکین کے نشے کی وجہ سے کئی دن جاگ سکتے تھے، اور انہوں نے اپنے شاگردوں سے بھی یہی توقع رکھی، اور آج تک وہ سسٹم ویسے ہی چل رہا ہے۔ لیکن اس کا نتیجہ تو تباہ کن ہوتا ہوگا۔ 30 گھنٹے جاگنے کے بعد ایک ڈاکٹر کا دماغ کیسے کام کر سکتا ہے؟ تحقیق بتاتی ہے کہ 30 گھنٹے کی ڈیوٹی کے بعد تھکے ہوئے ڈاکٹرز کے اپنے ہاتھوں میں بھولے سے سرنج یا اسکیلپل لگنے، جسے نیڈل سٹکس کہتے ہیں، اس کا خطرہ 73% بڑھ جاتا ہے۔ او مائی گاڈ، یہ تو ڈاکٹرز کے لیے اپنا نقصان ہے۔ مریضوں کا کیا حال ہوتا ہے؟ طبی غلطیاں یعنی میڈیکل ایررز اب دل کے دورے اور کینسر کے بعد اموات کی تیسری بڑی وجہ بن چکی ہیں۔ تیسری بڑی وجہ؟ جی، اور اگر میں اس بات کو ایک اور بڑی مثال سے جوڑوں تو چرنوبل کا نام تو آپ نے سنا ہوگا۔ ہاں، وہ اٹامی حادثہ جس نے پوری تباہی مچا دی تھی۔ بالکل، وہ تباہی کسی مشین کی خرابی سے نہیں ہوئی تھی، وہ رات 1 بجے ان آپریٹرز کی غلطی سے ہوئی تھی جو نیند کی شدید کمی کا شکار تھے۔ اور سوچئے، آج ہاسپٹلز میں روزانہ چھوٹے پیمانے پر یہی چرنوبل کی کیفیت دہرائی جا رہی ہے۔ اگر میں سامعین سے یہ پوچھوں کہ اگر آپ کو معلوم ہو کہ آپ کا سرجن پچھلے 22 گھنٹے سے نہیں سویا، جو کہ قانونی طور پر بالکل نشے میں ہونے کے برابر ہے، تو کیا آپ اس سے سرجری کروائیں گے؟ ظاہر ہے نہیں، کوئی بھی نہیں کروائے گا۔ بالکل نہیں، لیکن ہمارا نظام ان ڈاکٹرز کو آرام کرنے کی اجازت ہی نہیں دیتا۔ یہ باتیں واقعی دماغ کو ہلا دینے والی ہیں۔ چلے اپنی آج کی ساری گفتگو کا نچوڑ نکالتے ہیں۔ صحیح۔ اس سب کا نچوڑ یہ ہے کہ انفرادی سطح پر ہمیں گولیاں چھوڑ کر درست عادات اپنانی ہوں گی، اور معاشرتی سطح پر چاہے وہ سکول ہوں یا ہاسپٹلز، ہمیں ان کے اوقات کار میں ایک بڑا انقلاب لانا ہوگا۔ یعنی نیند انسانی صحت کے لیے ایک بنیادی ستون ہے، اور سائنس ہمیں ہر قدم پر اس کی اہمیت سمجھنے میں مدد دیتی ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ یہ کوئی عیش و عشرت نہیں بلکہ زندگی کی اہم ترین ضرورت ہے۔ صحیح کہا۔ تو اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا یہ تفصیلی جائزہ یہاں ختم ہوتا ہے۔ امید ہے سامعین کو اس سے بہت کچھ نیا سیکھنے کو ملا ہوگا۔ ایسی ہی تحقیق اور معلوماتی گفتگو کے لیے بائیوپلس کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ایسی مفید معلومات آپ تک پہنچتی رہیں۔ اور آخر میں سامعین کے لیے ایک فکر انگیز سوال چھوڑ کر جانا چاہتا ہوں۔ اگر مناسب نیند ہماری جسمانی اور ذہنی صلاحیتوں کو عروج پر پہنچا سکتی ہے، تو ذرا سوچئے کہ دنیا اس وقت کتنی عظیم دریافتوں، ایجادات اور شاندار خیالات سے محروم ہو رہی ہے،
صرف اس لیے کہ ہماری دنیا اس وقت کچھ نیا سوچنے کے لیے بہت زیادہ تھکی ہوئی ہے۔ اس بارے میں ضرور سوچیے گا۔ شکریہ اور خدا حافظ۔